السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن کچھ میرا موڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، میری انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہے۔ آپ لوگوں کو آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اصل میں بہت چڑچڑی ہو رہی ہوں۔ کچھ دنوں سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں شور شرابہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ریکارڈنگ کرتے وقت میں کیونکہ ڈائریکٹ وہ شور شرابہ سن رہی ہوتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ابھی میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی کہ شور شرابہ کچھ تھم جائے تو پھر ریکارڈنگ کروں، لیکن شور شرابہ نہیں رکا۔ باہر بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے تو ان کا شور آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک تو 24 گھنٹے چلتا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنے لاؤڈ ان کے ہارن ہوتے ہیں نا کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ لوگوں کو، تو وہ مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور میں ٹریفک تو رکے گا ہی نہیں نا، تو میں یہ انتظار کر نہیں سکتی کہ ٹریفک رک جائے تو پھر ریکارڈنگ کروں۔ باقی آوازیں تو چلو پھر بھی ذرا لیٹ نائٹ کم ہو جاتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ وقت سے ریکارڈنگ کر لوں، لیکن یہ سارے مسائل جو ہے نا اب کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مجھے نا بہت الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ ریکارڈنگ میں شاید اتنی آوازیں نہیں آتی، اب میں ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ دوبارہ سے تو نہیں سنتی ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں پوری ریکارڈنگ کو خود بیٹھ کے سنوں، لیکن اندازہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ میں بھی کافی شور شرابہ جو ہے وہ واضح ریکارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جب شاعری کی ریکارڈنگ کرتی ہوں تو وہ ہوتی ہے 1 سے 2 منٹ کی، اور اس میں یہ آوازیں جو ہے بہت واضح آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے ناول کی ایپیسوڈ میں بھی اسی طرح ریکارڈ ہوتی ہیں۔ خیر، اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے، اور خود کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن میرے لیے کافی مشکل ہے۔ یہ ڈسٹربنس جو ہے نا بہت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے مجھے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے متاع جان ہے تو، مصنفہ ہے مروہ کہانی کا نام ہے متاع جان ہے تو، مصنفہ ہے ایس مروہ مرزا، قسط نمبر 4۔ منحوس مارو کون ہو تم، آگے کم دشمن ہے میرے جو تم بد شکلی مصیبتیں بھی نازل ہو گئی ہو، کہیں تم لوگوں کا باس وہ چھچھندر حمان تو نہیں، بولو گے یا گونگے ہو۔ 3 عدد لفنگے سے آدمی ایمل کو پلر سے باندھنے کے بعد اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے گیم روکے بیٹھے تھے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تینوں کو زندہ گاڑ دیتی۔ وہ 3 مائی کے لال بھی اپنے اس گنڈا پروفیشن میں پہلی بار ہی ایسی خونخوار بلا دیکھ کر ورطۂ حیرت میں تھے، جو بندے ہونے کے باوجود دہاڑ کر چلا رہی تھی۔ یار یہ کیا چیز ہے، باس نے تو اسے یہاں لانے کا حکم دے کر ہمارے دماغوں کی لسی کروا دی ہے۔ اور بی بی اپنی یہ کینچی جیسی زبان بند کر لے، ورنہ اب تیری زبان نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ ابھی باس آ جائیں گے رات تک، پھر مل لینا۔ ویسے ان کا نام حمان شمان نہیں ہے۔ کیا یہ تیرا کوئی عاشق ہے؟ سامنے تاش کی گیم دوبارہ چالو کرتا وہ بھدی شکل والا گردن موڑے ایمل کا یہ کہہ کر سانس سکھا گیا، اور آخری سوال پر جس طرح خباثت سے وہ باقی 2 ایمل کو دیکھ رہے تھے، اسے اب خاموشی میں ہی عافیت لگی۔ ہمیں بنا لے عاشق حسن کی پری۔ تیسرا تو ہلکے ہلکے نشے میں تھا، جس پر اس بڑے آدمی نے اس کی گردن پر جھاپڑ مار کر اس کا نشہ نکالا، اور ایمل تو اب خوف کے مارے پلر کے ساتھ لگی، خوف و ہراس میں مبتلا اور ہراساں سی اس ٹوٹے پھوٹے کمرے کے اطراف نگاہیں گھما رہی تھی۔ ہاتھ اس کے رسیوں سے پیچھے لے جا کر بہت زور سے باندھے گئے تھے۔ اللہ جی، یہ میں کہاں پھنس گئی، لگتا ہے مما اور بابا کی آہ لگی ہے۔ کون ہے یہ خبیث جس نے ایمل کو اغوا کروایا؟ یہ 3 منحوس مر جائیں اللہ کر کے، اور تجھے تو کیڑے پڑے حسن کی پری کے رشتہ دار۔ مجھے موقع ملا تو تم تینوں کو ایسی جگہ لات مار کے بھاگوں کہ 2 دن ہوش نہ آئے۔ ایمل کے ماتھے پر اس خنکی سے بھرے موسم میں بھی نمی آ رہی تھی، اور وہ لاچار سے ان 3 مراسیوں کو دیکھ کر جبڑے بھیجے انتقامی ہونے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی تجھے پیاس یا بھوک لگے تو ہمیں نہ بتانا، اس نے کہا لگا کے کہا، کیونکہ آج تجھے بھوکا رکھنے کا حکم ہے۔ ابھی ایمل یہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بڑے والا آدمی اپنی شیطانی اور بڑی سی بتیسی نکالے بولا، اور تینوں کا بے ڈھنگا کہا اٹھا، جس پر ایمل نے بمشکل اپنے آپ کو عتاب سے پھٹنے سے روکا۔ مجھے بھی 3 کافروں کو مارنے کا حکم ہے، بس ایک بار میرے ہاتھ کھل جائیں۔ اف ایمل کچھ کر ورنہ یہ بدبخت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تجھے بھاگنا ہوگا کیسے بھی کر کے، اور ایک بار تو بھاگی تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔
سمجھنا میراتھن ریس ہے۔ چل شاباش، ہمت کر۔ اپنے اندر خوف کے باعث اٹھتی کپکپی پر وہ ہر ممکنہ قابو کیے ہوئے دلیر بننے کی کوشش میں اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی تاکہ رسی ڈھیلی ہو، مگر ان کمبختوں نے بہت کس کے باندھی تھی۔ اب تو ایمل کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی کیونکہ رسی کھلنا تو دور ڈھیلی تک نہ ہو رہی تھی۔ ایمل کے وجود پر نمی اترنا شروع تھی۔ بھلے وہ 3 مسٹنڈے گیم میں گم تھے پر ان کی نیت پر ایمل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اپنی کوشش وہ خوف کے باوجود جاری و ساری کیے ہوئے تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی مگر پولیس کو فی الحال نہ ہی عظمت کا سراغ ملا تھا نہ ہی ایمل کے ملنے کی کوئی خبر آئی تھی۔ ہر کوئی متحرک تھا کہ کسی طرف سے اس کے ملنے کی امید بنے۔ جلال تو الگ پریشان تھے کہ عظمت کو وارننگ دینے کے بجائے وہ اسی وقت اسے سزا دیتے، جبکہ حمان اس وقت پولیس اسٹیشن میں تھا۔ اس نے کال کر کے علیم بابا کو سارا معاملہ بتا دیا تھا، لہٰذا وہ بھی اب اس بچی کے مل جانے کے لیے دعا گو تھے۔ شام تک چودھری اکمل بھی پہلی فرصت سے واپس آ چکے تھے اور اب سبھی فیصل کے گھر تھے۔ فیصل اور علی نے بھی اپنے تئیں کافی جگہ ایمل کی تلاش کی مگر بے سود۔ جہاں جہاں ایمل کے ہونے کا امکان تھا ہر وہ جگہ چھان لی گئی تھی، مگر نہ جانے اس شانی نے ایمل کو کس جگہ رکھا تھا، اور یہ عظمت اور اس کی بیٹی دونوں کو نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مانیہ کو ہر ممکنہ حوصلہ دینے کے لیے سب موجود تھے پر انہیں ایمل کے غائب ہونے پر ایک لمحہ بھی چین نہیں آ پا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 8 بجے انسپکٹر اکبر کو کسی خفیہ جنگل کے اڈے پر ایک لڑکی کو لانے کی اطلاع موصول ہوئی اور انہوں نے یہ خبر فوری فیصل اور جلال کو دی، جس کے بعد ان لوگوں سے پہنچنے تک کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے وہ، لہٰذا انسپکٹر اکبر اپنی نفری کے ساتھ حوان کو بھی ساتھ لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اکبر نے بھرپور تسلی دی تھی کہ وہ لوگ اطمینان سے گھر رہیں اور جو ہوگا وہ انہیں بتا دیں گے۔ ہاں حمان میرے ساتھ ہے، تم فکر مت کرو جلال، اگر خبر پکی ہے تو یقیناً وہ لڑکی ایمل ہی ہوگی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچتے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اکبر فون پر ہلکان سے جلال کو بتا رہے تھے، جن کو اب تھوڑا حوصلہ تھا۔ علی بھی میٹنگ کے بعد اپنی گاڑی پر حمان کی لوکیشن ٹریس کرتا نکل چکا تھا اور شانزے نے بھی جانے کی ضد کی تھی تو وہ اسے بھی لے گیا تھا۔ باقی اکمل، جلال، فیصل اور مانیہ اب لاؤنج میں تھے اور جلال کے چہرے پر تسلی لکھی دیکھ کر وہ تینوں بھی کوئی اچھی خبر سننے کے منتظر تھے۔ یا اللہ وہ ایمل ہی ہو، علی اور شانزے بھی آ رہے ہیں، کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو اکبر، ایمی کو ذرا آنچ نہیں آنی چاہیے اور جس نے بھی یہ بدبخت کام کیا ہے مجھے اس کا عبرتناک انجام چاہیے۔ جلال کا لہجہ پہلے دعائیہ اور پھر اس کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا اس کے لیے تیش بھرا ہوا، اور فیصل بھی بے قراری سے اٹھ کر جلال تک پہنچے، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی اور فیصل کا کندھا تھپکا۔ تم بے فکر رہو، چلو رکھتا ہوں، اکبر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ حمان اس وقت سنجیدگی سے اپنے فون کی لوکیشن آن کیے باہر اندھیرے کی جانب دیکھ رہا تھا، جہاں اب ایک سنسان علاقے کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری طرف عالیہ اور شانزے بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ علی بھی لوکیشن کا مکمل پیچھا کر رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا، نہ جانے ایمی کیسی ہوگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ عظمت ایسی منحوس نکلے گی ہمیں اندازہ نہ تھا۔ شانزے بھی صبح کے ہی حلیے میں جینز اور شرٹ میں تھی اور بالوں کا اس نے گھما کر جوڑا بنا رکھا تھا۔ علی نے مڑ کر ہلکا ہلکا روتی شانزے کو دیکھا جس کی آنکھیں بھی متورم سی تھیں۔ شانزے دکھ کے باوجود لہجے میں عظمت کے لیے جی بھر کر حقارت بھر چکی تھی۔ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، برا کیا اس نے اور یقیناً وہ اس کا انجام بھی سہیں گی۔ ریلیکس ہو جاؤ شانزے، انشاءاللہ ایمی ہمیں آج ہی مل جائے گی، رو مت۔ عالیان بھی اس وقت حالات کے پیش نظر سنجیدہ تھا اور آخر میں اسے لگا کہ شانزے کو بھی تسلی دینی بنتی ہے۔ شانزے نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سرسری سا علی کو دیکھا جو پھر سے اپنا دھیان لوکیشن اور ڈرائیونگ پر رکھ چکا تھا۔ آپ پلیز حمان سر کو کہیں کہ جاتے ہوئے اس کے لیے کچھ کھانے کو لے جائیں۔ آپ نے سنا تھا نا جلال انکل کیا کہہ رہے تھے کہ وہ اسے بھوکا پیاسا رکھنے والے ہیں، اس نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا، پلیز ان کو کہہ دیں، اسے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ شانزے کو ایک نئی پریشانی نے رنجور کیا جس پر عالیہ نے خاصے مسکراتے انداز میں شانے کی اس سچویشن میں بھی ایمل کی فکر دیکھی۔ فوراً ہی وہ اپنے موبائل سے حمان کو میسج سینڈ کر رہا تھا۔ بس شانزے کول ڈاؤن، میں نے حمان کو کر دیا ہے میسج، وہ جاتے ہوئے کچھ لے جائے گا۔ نا پلیز یہ رونا رلانا بند کرو، ویسے تو تم شیرنیاں بنتی پھرتی ہو پر حقیقت میں رونی صورتیں ہی ہو۔ عالیان کیا بتاتا کہ شانزے کی دل دہلاتی غمگین آنکھیں اس کا نقصان کر رہی ہیں۔ میسج کا سن کر محترمہ کے دکھ میں کمی تو ہوئی مگر وہ علی کی ہنسانے کی کوشش کو بے دردی سے ناکام کیے اپنی آنکھیں مسل کر گھور چکی تھی۔
جس پر علی بھی مدھم سا مسکرا دیا۔ یا اللہ پلیز میری ایمی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، حمان سر اور پولیس انکل کو وہ مل جائے، اللہ غارت کرے تمہیں عظمت۔ اب کی بار شانزے نے دل میں سخت تکلیف سے دعا کی اور علی وقفے وقفے سے شانزے کو دیکھتا جا رہا تھا جو اب بجھے انداز سے رات کی یہ بھیانک تاریکی میں دیکھنے میں لگ چکی تھی۔ دوسری سمت میسج موصول ہوتے ہی پہلے تو حمان کو حیرت کا شدید اٹیک ہوا کہ اس خطرناک سچویشن میں بھی اب اس باندری کے لیے کھانا لینا ہے۔ سخت اکتاہٹ سے وہ منہ بسوڑ چکا تھا۔ ایک تو ہفتے کا واحد سکون کا دن اس لڑکی کی وجہ سے افراتفری بن گیا تھا اور اب اس کے ناز اٹھانے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ حمان نے رات کی اس تاریکی میں سنسان سے علاقے میں بنا ڈھابا دیکھا تو اکبر کو ساری سچویشن بتائے باہر نکلا۔ وہ لوگ بھی 9 بجے تک ڈھابا سنسان جگہ کے باعث بند کر دیتے تھے، مگر ابھی 10 منٹ باقی تھے، لہٰذا حمان بر وقت پہنچ چکا تھا۔ کھانے میں اب اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے لیے کیا لے۔ مینیو پوچھا تو دال، سبزی، آلو گوشت اور بریانی کے 4 آپشن تھے، جس میں حمان کو اس ماڈرن کے لیے بریانی ہی مناسب لگی۔ حمان نے 1 پیک بریانی پیک کروائی اور ساتھ پانی کی 2 چھوٹی بوتلیں لی اور واپسی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جناب خاصے تپے اور برہم تھے، مگر اب اس مشکل میں وہ سب کے ساتھ تھے تو یہی مناسب لگا کہ پورا ساتھ دیا جاتا۔ ان کا سفر اب تیزی سے اڈے کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ ایمل کی نازک کلائیاں مسلسل رگڑنے سے اب زخمی ہو چکی تھی، مگر کتنے گھنٹے بیت چکے تھے۔ نہ وہ باس آیا تھا، نہ آدمیوں نے دوبارہ کوئی بد تہذیبی کی تھی، البتہ ایمل کو اب سخت بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ گردن پر اب نہ جانے سرخ سے ریشز بھی تھے جہاں اسے سخت کھجلی ہو رہی تھی، اور وہ نڈھال سی گردن کو گردن سے رگڑ کر خارش کی ناکام کوشش میں تھی۔ اف مما بابا کہاں ہیں آپ؟ میں اگر یہاں مزید رکی تو مر جاؤں گی۔ یہ گردن پر بھی آج ہی خارش ہونی تھی، منحوس ماری۔ اللہ جی ان ظالموں سے مجھے بچا لیں اور مجھے کسی طرح یہاں سے بھگا دیں، پلیز پلیز، وعدہ کرتی ہوں اپنی بدتمیزیاں تھوڑی کم کر دوں گی۔ چلے بنے لہجے میں ایمل سخت دل برداشتہ اور ہراساں سی اب رسیوں کو رگڑنا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ اسے اب کلائی پر درد ہو رہا تھا۔ بھوک اور پیاس سے ویسے ہی اس کی نازک سی جان آدھی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب ایمل خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے باہر پھیلے اندھیرے کو اب ایک مردہ بلب نے اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ وہ اس طرح تھی جیسے اوس میں کوئی خزاں رسیدہ موسم بے بسی کی چادر تانے فلک شگاف آہیں بھر رہا ہو۔ ایمل کی رہی سہی جان تب نکلی جب سامنے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے وہی 3 آدمی اب ایک چوتھے آدمی کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہ آدمی عمر میں ایمل سے تو بڑا تھا، جبکہ چہرے پر اگلی سیاہی اس قدر کالی تھی کہ یوں لگا گہرے سیاہ رنگ میں رنگی گئی ہو۔ سر کے بال بھی اسی طرح سیاہ، جبکہ رنگ اس کا گہرا گندمی، جو اسے اندھیرے میں اور خوفناک اور درندہ پیش کر رہا تھا۔ بھورے بھدے ہونٹوں پر اب ایک کھسیانی ہنسی تھی اور ایمل کو لگا وہ ہنسی اس کے وجود تک تپش دے گئی ہے۔ ارے خالہ نے بتایا نہیں، لڑکی اتنی پٹاکا اور آفت ہے۔ لو ملو باس سے، سنا ہے تمہیں بڑا شوق تھا مجھ سے ملنے کا۔ اس اوباش شانی کا ٹھرکی انداز بھانپ کر ایمل کا خون تپا اور سرخی اس کے سفید ہوتے چہرے پر چھلکنے لگی۔ وہ اسے ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی کہ وہ اسے کمزور سمجھے۔ دوسرے 3 بھی خباثت سے آنکھ مارے اپنی بے ڈھنگی بتیسیاں نکالتے ہوئے لپکتی رال کے سنگ ایمل کو سرتا پا جانچ رہے تھے۔ ایک بار تیری وہ خالہ ملے، مجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ عظمت کا کہہ رہا ہے نا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ مجھ پر وہ منحوس ماری ڈرپوک ہی ایسے گرے وار کر سکتی ہے۔ اور تم لوگ کان کھول کر سن لو، اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو تم لوگوں کا وہ عبرتناک انجام ہوگا کہ تمہاری سوچ ہے۔ تمام تر رہی سہی اخلاقیات کو چولہے میں جھونک کر ایمل نے خشونت اور حقارت سے نگاہیں لبریز کیے ان چاروں کو باری باری دہاڑ کر وارن کیا، اور وہ چاروں تو ایمل کی ایسی شیرنی دھمکی پر اتنا ہنسے کہ بے دم ہو گئے۔ ایمل کا دل شدید خوف سے کانپ اٹھا جب وہ شانی اپنے اور ایمل کے بیچ کا فاصلہ ختم کرتا اس کے عین روبرو ہوا، اور ایمل کو اس کی سمت سے آتی بدبو سے گھن آئی تھی۔ عجیب سگریٹ اور شراب کی ملی جلی گندی بو تھی جس نے ایمل کا سانس روکنا چاہا۔ اچھا، بڑا غرور ہے تجھے اپنی طاقت پر؟ ارے تجھ جیسی لاکھوں ہماری ایک ٹھوکر پر ہوتی ہیں، پر تیری نرمی اور گرمی مجھے متاثر کرنے کی کوشش خوب تر کر رہی ہے۔ تجھے کاٹ کے پھینک بھی دے تب بھی تو کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی خالہ میری ماں کی جگہ ہے تو اس کی بات بھلا میں کیسے ٹال دوں؟ بس تجھے ہم کچھ دن بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، پھر ادمرا کر کے تیرے گھر تحفے کے طور پر چھوڑ آئیں گے۔ شانی کا منہ کھلا تو متعفن زدہ بو کے سنگ ایسے غلیظ الفاظ سن کر ایمل کے ہوش و حواس سن ہو چکے تھے۔ وہ اس کے نرم سے گال کو اپنی انگلی سے سہلائے مڑ چکا تھا اور اس کے 3 آدمی بھی
گندی نظروں سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس سہمی ایمل کی بدحوا صورت دیکھ کر باہر باس کے پیچھے ہی نکل گئے، جبکہ ایمل کی آنکھوں سے اب تکلیف کے باعث واقعی نمی بہہ نکلی تھی۔ اسے جو بددعائیں آتی تھی سب اس نے عظمت کو دے ڈالی۔ اب تو اسے واقعی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بھوک کی وجہ سے اب اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا، جبکہ پیاس سے ہونٹ اور گلا الگ خشک ہو کر ایمل کو نڈھال کر رہا تھا۔ رہی سہی کسر رونے سے پوری ہوئی تھی۔ ابھی وہ سنبھلی ہی تھی کہ کچھ دور ہوتی فائرنگ پر ایمل بھی ڈر کر چونک گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا سارا ڈر معدوم ہو چکا تھا، کیونکہ فائرنگ کی لگاتار آواز اس بات کا ثبوت تھی کہ کوئی اسے بچانے پہنچ چکا ہے۔ موت سے پہلے زندگی واپس مل جانا تو کوئی آج ایمل سے پوچھتا۔ آسٹن ریاست ہائے متحدہ امریکہ ٹیکساس کا ایک دارالحکومت ہے جو ایک پہاڑی شہر ہے جو ہل کنٹری کے علاقے سے متصل ہے۔ آسٹن کا وقت پاکستان کے وقت سے 10 گھنٹے پیچھے رہتا ہے۔ ریحان شروع سے ہی اپنے الگ بزنس کے لیے ویلنگ تھے، پھر ان کا ایک غیر ملکی دوست تھا جن کے ساتھ مل کر انہوں نے آسٹن میں ایک چھوٹا سا انٹیریئر ڈیزائننگ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو اب بہت اچھے لیول تک پہنچ چکا تھا۔ ریحان کی طبیعت اور شباہت جلال اور عالی سے یکسر الگ تھی اور وہ بہت سنجیدہ مزاج اور رعبدار شخصیت کا تھا۔ اس تمام سنجیدگی کے باوجود ہانیہ جیسی کول اور پیاری زوجہ پا کر وہ اپنی زندگی کو کامل سمجھتا تھا۔ عمر میں وہ عالی سے 10-11 سال بڑا تھا اور پھر اللہ نے اسے مزید 2 پیارے جگر کے گوشے عطا کر کے تو مزید زندگی بہار کر دی تھی۔ ریحان اور ہانیہ ایک دوسرے سے شادی کے بعد ملے تھے، مطلب فلی ارینج میرج، مگر آج ان دونوں میں لو میرج سے زیادہ سمجھ بوجھ اور اتفاق تھا۔ یہاں ابھی 1 بجنے کو تھا اور ان کی ابھی صبح ہوئی تھی اور سنڈے ہونے کے باعث سب لیٹ اٹھے تھے، مگر ریحان نے بابا کی مس کالز دیکھتے ہی ان کو کال کی جس پر یہ سارا معاملہ انہیں بھی پتا چلا۔ حوریہ اور فادی دونوں باہر لان میں کھیل رہے تھے، جبکہ ہانیہ ناشتہ لگانے کے بعد اب لاؤنج میں آئی، جہاں گھر کے نارمل حلیے میں ملبوس وجیح اور کافی توانا سے ہسبینڈ اب کچھ فکر مندی سے کال پر بات کر رہے تھے۔ او آپ پریشان مت ہوں بابا، سب خیر ہوگی، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے مجھے بھی انفارم کیجیے گا۔ ریحان نے گمبھیر سی آواز میں فکر کا عنصر ملائے ہانیہ کی سمت دیکھا اور فون کان سے لگائے ہی ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ہانیہ تو اب سخت تجسس اور پریشانی میں تھی کہ آخر کیا ہوا ہوگا۔ کیا ہوا ہے، سب خیر ہے نا؟ ہانیہ نے ریحان کے کال بند کرتے ہی اس کی چیئر ہٹاتے ہوئے اسے بیٹھتے دیکھ کر فوری پوچھا، جس پر ریحان نے بھی پریشانی سے ماتھا مسلا۔ خیر ہو، دعا کرو۔ وہ بابا کے دوست ہیں نا فیصل انکل، جن سے ہم بھی 1-2 بار ملے ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی کڈنیپ ہو گئی ہے۔ پتہ تو چل گیا ہے جن لوگوں نے کی ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اس بچی کی حفاظت کرے۔ ریحان نے سارا معاملہ گوش گزار کرتے ہوئے بتایا، جس پر ہانیہ اس سے زیادہ پریشان تھی کیونکہ ناہید سے اس کی اسی دن بات ہو گئی تھی اور اتفاق سے ہمیں کے لیے مسٹر فیصل اور مانیہ ہی کی بیٹی کا طے ہوا تھا، اور یہ بات تو اس نے ابھی تک ریحان تک سے ڈسکس نہ کی تھی کیونکہ ہانیہ چاہ رہی تھی کہ ایک بار جا کر خود وہ معاملہ دیکھے گی۔ آمین، کیسے کیسے لوگ ہیں، خیر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ریحان، جو ناہید باجی نے مجھے حمان کے لیے لڑکی بتائی ہے وہ انہی کی بیٹی ایمل ہے۔ کیا اس کا نام ایمل ہی ہے؟ اب جب ایسی سچویشن کھل ہی گئی تھی تو ہانیہ نے بھی افسردہ ہو کر بتایا، جس پر ریحان نے باقاعدہ چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ ہاں ایمل نام ہے، پھر تو ڈبل دعا کرو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، یہ سمجھو گھر کی بیٹی ہے، بس تھوڑی پٹاکا ہے، اللہ یہ معاملہ خیر و عافیت سے طے کرے، آمین۔ ریحان بھی اب تھوڑا اداس تھا، جبکہ ہانیہ کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی تو اس نے ارادہ کیا تھا اور وہاں وہ لڑکی کڈنیپ ہو گئی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، جاؤ ان دونوں کو لے آؤ، ناشتہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی۔ پاس بیٹھی اتری شکل لیے وہ اسے یوں بھلی نہ لگی تھی، تبھی وہ ہانیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تسلی آمیز ہوئے ملائم سا بولا، جس پر ہانیہ بھی ویسی ہی فرما برداری سے سر ہلائے باہر کی جانب بڑھی، جہاں دونوں بچے کھیل کود میں گم تھے۔ ان دو کو بھی سنڈے ہی ساتھ نصیب ہوتا تھا کیونکہ حور کا اسکول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مٹکو بھائی کو ٹائم بھی نہیں دے پاتی تھی۔ ایمل جو ڈری سہمی اور بے یار و مددگار سی تھی، اب دلیر ہوئے اپنی چمکتی آنکھیں فائرنگ کے بند ہوتے ہی اس ٹوٹے پھوٹے دروازے پر ٹکائے کسی کے قدموں کی چھاپ پر سماعت جما چکی تھی۔ پولیس نے شانی کے لوگ تو پکڑ لیے تھے، پر وہ کمینہ چکما دے کر فرار ہو چکا تھا۔ انسپکٹر اکبر نے اس کے تقریباً 8-9 آدمیوں کو پکڑ کر گاڑی میں ڈلوایا اور خود 2 اہلکار کے ساتھ شانی کے پیچھے جانے سے پہلے حمان اور ایک اپنے اہلکار کو ایمل تک پہنچنے کا حکم کر چکے تھے، جبکہ دونوں گاڑیاں جا چکی تھی۔ آلیان اور شان سے ویسے بھی 1-2 گھنٹے تک پہنچنے والے تھے، لہٰذا اکبر نے بھی اپنا ایک آدمی گن کے ساتھ ایمل اور حمان کی نگرانی پر چھوڑ دیا تھا، اور وہی 2 اب اس طرف آ رہے تھے۔
जो जो कदमों की आवाज तेज हो रही थी वैसे वैसे एमल के दिल की सुबक रोई भी हद तजावज कर रही थी। और फिर मंजर साकत हुए। अंदर दाखिल होते अहलकार की तानी गन के पीछे से उभरता चेहरा एमल का अताब और गुस्सा दहका चुका था। मतलब मदद को आया भी तो सारे टब्बर को छोड़कर ये दुश्मन। वो अहलकार इधर उधर गन लिए मोहतात होकर देखने लगा, जबकि दो दुश्मन अब आमने सामने एक दूसरे को काट खाने की हद तक देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? भाई इसको भी पकड़ो, इसने भी मेरा जीना दो भर किया है। और खबरदार जो तुमने मुझे टच करने की कोशिश की। इससे पहले कि हमान उसकी बदजुबानी को बमुश्किल बर्दाश्त करता, उसकी रस्सियां खोलने करीब हुआ। एक ही दहाड़ पर जख्मी शेरनी गुर्राई। बेचारा अहलकार भी दोनों के मुंह देखकर कंफ्यूज था कि आखिर अब क्या करे। और हमान को अब खदशा था कहीं वो उसे वाकई ना पकड़वा दे। तभी सख्ती से घूरते हुए एमल की तमाम तर हट धर्मी के कुछ दूर पड़े चाकू को उठाए करीब आया और एमल को यही लगा कि यह अब उसकी गर्दन काटेगा। वो पुलिस का आदमी भी अब उन दो के चेहरे खोज रहा था और उसके हाथ में गन के साथ एक पैकेट भी था जिसमें शायद खाना था। कुछ देर अपनी जहरीली जुबान बंद कर लो, मेहरबानी होगी। आप जाएं भाई, हम आते हैं। हमान ने पहली बात एमल की गुसील शक्ल को देखकर जबड़े भींचते हुए कही और उसकी पुश्त पर जाकर उसके पिलर पर बंधे हाथों की रस्सी काटते हुए उस अहलकार को कहा जो सर हिलाता बाहर दरवाजे की सिमत चला गया। एमल को उस बंदे पर भी रत्ती बराबर यकीन ना था और ये जो उस बंदे को उसने बाहर भेजा था, इस पर एमल की छठी हिस्स ने उसे यहाँ से भी भागने का कहा। ये जरूर अब थप्पड़ की तरह कोई और कारनामा करेगा। अल्लाह पूछे मेरे रिश्तेदारों को जिन्हें यही मदद को मिला था। एमी हाथ खुलते ही पूरी स्पीड से भागना है तुझे, ओके? हमान जो सख्त बरहमी से अब उसके बंधे हाथों पर से छुरी के संग एहतियात से रस्सी काट रहा था, उसे अगर एमल के इरादे पता चल जाते तो बेचारा गश खा जाता। एमल ने जुबान से अपने होंठ तर किए और रस्सी कटते ही मोहतरमा ने आओ देखा ना ताओ वहां से स्पीड पकड़े 1 सेकंड में दौड़ गई। और हमान जो अभी छुरी रखे मुड़ा ही था, उस लड़की की इस हरकत पर अब उसका कचूमर बनाने पीछे ही शदीद गुस्से से भागा, जो बाहर निकलकर हाँफती हुई इधर उधर देखकर मजीद भागने का प्लान बना रही थी। 400 फैला अंधेरा देखकर उसके चलते कदम रुक गए और डर के मारे उसने थूक निकला और तब तक हमान भी खूंखार होता उस तक पहुंचा और एक ही झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने किया, जो इस अचानक अफ्ताद पर बौखला कर रह गई। दिमाग नामी कोई चीज है तुम्हारे पास? सुबह से तुमने सबको अजाब में डाल रखा है और अब यहाँ से भी भागना चाहती हो। दिल तो कर रहा है एक थप्पड़ मजीद रसीद करूं। खबरदार जो तुम आलियान और शानजे के आने तक यहाँ से हिली और अपनी जहरीली बोलती तो चलाने की कोशिश भी मत करना। चलो बैठो वहां पर, और अगर तुमने मजीद चूं चां की तो वो जो उस पुलिस वाले के पास गन है उसी से तुम्हारा खाली दिमाग भर दूंगा। हमान जो पहले ही उस सब से तपा बैठा था एक ही सांस में खड़े खड़े बोलता गया और एमल उस खूंखार जल्लाद के पहले से सुर्ख चेहरे को मजीद दहकता देख कर भी जरा ना दबी। ब्लैक हाफ बाजू शर्ट से मोहतरम के तवाना कसरती बाजू झांक रहे थे और चेहरे पर महसूस कुन हद तक सख्ती थी, जो उस एमल को कच्चा चबाने की हद तक अखीर जालिम थी। एमल ने मुड़कर सामने दूसरी सिमत मुंह करके खड़े उस मरियल से अहलकार को देखा और फिर डटकर हमान के उबलते जलाल के बावजूद ऐन उसकी आंखों में आंखें डाले खुरदरे अंदाज में आते ही घूरी। मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना गैंडे, क्योंकि तुमसे डरती है एमल की जूती, और ये जो गन से डरा रहे हो ना, एमल के लिए खिलौना है। सबसे बड़ा अजाब तो तुम हो जो मेरी जान को आ लगा है। और अपना ये जल्लाद हाथ कंट्रोल में रखो, वरना यही थप्पड़ के बदले ऐसे ऐसे मुक्के मारूंगी कि नानी याद आ जाएगी। एमल की जुबान दराजी पर हमान ने जबड़े भींचकर अपना सर पकड़े, मुड़कर लंबा सा सांस लिया और अपने गुस्से को बमुश्किल अपने अंदर पटका। एमल जैसी लड़की टफ टाइम तो क्या अजाब दे रही थी और आगे भी देगी, इसका हमान को यकीन था। एमल भले गला फाड़कर चिल्ला रही थी, पर कुछ दूर चलते ही वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची और हमान ने एक बार फिर उसको सहारा दिया, जिस पर अब वो वाकई बेजान सी होकर बमुश्किल हमान के बिठाने पर उस सीमेंट की ढलवान पर बैठी और अपने दोनों हाथों से सर थाम गई। हमान को तो खाने का होश ना रहा, अलबत्ता एमल की ये हालत प्यास और भूख से ही थी, और जैसे ही उसका चक्कर बहाल हुआ वो फिर से चिलबुलाती हुई अपने कंधे को टच करता हमान का हाथ पूरी तरह झटक कर मुंह फेर चुकी थी। हमान बेचारा तो बस जब्त ही कर सकता था। 2 घंटे उसे ये जंगली बिल्ली सहनी थी। 1 घंटे की मुसाफत पर आली और शानजे पहुंच चुके थे और हमान का अब दिल यही चाह रहा था कि वो दोनों 1 घंटे के बजाय 1 मिनट में पहुंचकर उसे इस टॉर्चर से निजात दें। ओह अल्लाह तेरा शुक्र है, कहाँ है वो? ठीक तो है? फाइनली इंस्पेक्टर अकबर ने अड्डे से निकलते ही जलाल को कॉल करके एमल के मिल जाने की इत्तला दे दी थी, जिसने जलाल को मजीद फिक्र में मुब्तला किया। अकमल, फैसल और मानिया भी बेकरारी से मुंतजिर दिखाई दे रहे थे। हाँ वो ठीक है, दरअसल मुझे उस बदबख्त किडनैपर के पीछे निकलना पड़ा था,
لہٰذا میری عالیہ سے بات ہو گئی تھی، وہ تھوڑی دیر تک حمان اور ایمل تک پہنچ جائے گا۔ میرا ایک گن مین بھی وہیں موجود ہے، دونوں کے ساتھ۔ اکبر جو اس وقت اپنی گاڑی میں تھے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیے بولے، جس پر جلال نے بھی آنکھوں کے سنگ تسلی زدہ نگاہ فیصل پر ڈالی اور ان کی بجھی سانس بحال ہوئی۔ اسے چھوڑنا مت اکبر، جو بھی اس کے سب کے پیچھے تھا اسے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، تم نے ہم سب کو اتنی بری مصیبت سے بچایا ہے۔ جلال کے لہجے میں شروع میں اس مجرم کے لیے حقارت، جبکہ اختتام تک اکبر کی چوکس منصوبہ بندی کے لیے تشکر کے جذبات تھے۔ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی بچے گھر پہنچے تم مجھے ایک میسج کر دینا۔ اللہ حافظ۔ اکبر اس وقت اپنے مشن پر تھے، لہٰذا آخری ہدایت کرتے فون بند کر گئے اور اب جلال نے آگے بڑھ کر فیصل کا بجھا چہرہ ہاتھوں میں بھرے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ الحمدللہ مل گئی ہے، کچھ دیر تک سب بچے گھر پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جلال کی کہی یہ بات ان سب نفوس کے چہروں کی تاریکی ہٹا چکی تھی، اور فیصل جو اس حادثے سے کانپ اٹھے تھے اب شکر گزار ہو کر رب کے حضور اپنی بیٹی کی سلامتی پر سر جھکا چکے تھے۔ مانیہ تو سنتے ہی شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی اور اکمل نے بھی مسکرا کر فیصل کا کندھا تھپ تھپایا۔ جو بھی تھا، ایمی جتنی بھی پاگل کیوں نہ تھی، وہ اپنے پیاروں کے دل میں دھڑکتی تھی۔ جلال نے ریحان کو بھی کال کر کے ایمی کے مل جانے کی اطلاع کر دی تھی، جو خود کافی پریشان تھے۔ یا اللہ، آپ کا بے حد شکر ہے، میری بے وقوف اور پاگل سی ایمل کو اس حادثے کے ذریعے کچھ عقل دے دیجیے گا۔ اس کی یہ لاپرواہی کہیں اس کا کوئی برا نقصان نہ کر دے۔ جس طرح آج حمان اتفاق اور مصلحت کے ذریعے اس کا محافظ بنا ہے، ویسے ہی میری ایمی کے نصیب میں اسے پورے حق سے لکھ دیجیے۔ میں آپ سے اپنی ایمی کی فلاح مانگتی ہوں، میں آپ سے اپنی ایمی کی امان مانگتی ہوں۔ اسے صاحب امان بنا دے۔ ہم تھک چکے ہیں، اپنی اکلوتی اولاد کو بگاڑنے میں ہم بھی سزاوار ہیں، پر ہماری لاپرواہی کی سزا ایمل نہ بھگتے۔ آمین۔ جائے نماز پر شکر ادا کرنے کے بعد مانیہ کی بھیگی آنکھیں اور خالی ہتھیلی رب کائنات کے سامنے پھیلی تھی، اور آج وہ ایمل کے لیے حمان کو مانگ بیٹھی تھی۔ کیا یہ دعا درست تھی؟ کیا مانیہ خود غرض ہو کر نہیں سوچ رہی تھی؟ کیا ایمل کہیں سے بھی حمان جیسے محافظ کی مستحق تھی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دعائیں بھی دیکھ بھال کر کرنی پڑتی ہیں، کہیں اس دعا کی اچھائی پانے کے چکر میں آپ کا یہ عمل کسی کا نقصان نہ کر دے۔ شاید مانیہ بھی اپنی اولاد کے لیے خوف زدہ اور ڈری ہوئی تھی، اور اس ڈر اور خوف میں ان کو ایمل کی ہدایت بس حمان لگا تھا۔ کوئی حمان سے بھی تو پوچھتا کہ کیا اسے ایسی متاع جان گوارا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے باوجود آسمان کی کسی انتہا کی بلندی پر ایک فیصلہ ثبت ہوا تھا، ایک تعلق لکھ دیا گیا تھا۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ہاں ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت کے پہلے قابل ہونا پڑتا ہے۔ تمہاری کلائی پر خون، کیا اسے رگڑتی رہی ہو؟ کوئی کام انسانوں والا بھی ہے یا نہیں؟ حمان مسلسل اپنی سمت گھورتی ایمل کو دیکھ کر اب اپنا دھیان اس کے ہاتھوں سے کلائیوں تک لے کر گیا، جہاں رسی کے سخت ظالم نشان ثبت تھے اور خون بھی نکل کر سوکھ چکا تھا۔ ایمل کا تو بھوک پیاس سے برا حال تھا کہ اب اس کا دل اسی پروفیسر کو کچا کھا جانے کا کر رہا تھا، جو بس چڑھ دوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ ہاں میں انسان نہیں، ایلین ہوں، لہٰذا مجھ سے متھا لگانے کی کوشش نہ کرنا گینڈے، ورنہ… ایمل کی نڈھال حالت پر حمان کو ترس آ رہا تھا، ورنہ ایک دو تھپڑ تو وہ اسے ابھی تک ٹکا کے لگا چکا ہوتا۔ تمیز سے بات کرو، حمان نے ماتھا تانے وارننگ دی، جس پر ایمل نے حیرت اور مضحکہ خیزی سے اس بات والے کا تمیز کے لائق منہ دیکھا اور کہا مارتی اس وقت حمان کو شدید بری لگی۔ بادب، با ملاحظہ، ہوشیار، السلام علیکم، نوازش، ادب، مہربانی، گینڈے۔ پہلے تو حمان کو ایمل کی طرف سے اتنی تمیز ہضم نہ ہوئی، اور آخر پر گینڈے لفظ پر حمان کا دل چاہا اس ٹارچر مشین کی گردن دبا دے، وہ بھی پوری شیرنی بن کر میدان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک تو ہم سب نے تمہارے لیے اپنی نیندیں حرام کر دیں، میں یہاں آیا تمہارے لیے آنا پڑا، اور تم تو آسمان سے اتر ہی نہیں رہی۔ کوئی نہ بچاتا تو دیکھتا کیسے چلتی تمہاری زبان، یہی بھوکی پیاسی میوزیم رکھنے والی ممی بن جاتی۔ حمان جو آپے سے باہر آتے سخت تیش سے جھاڑ گیا۔ اب اس آخری بات پر حمان نے خود اپنی عقل اور غائب دماغی پر افسوس کیا، جو کھانا ہونے کے باوجود اسے دے نہ پایا تھا، اور وہ بھی بھلے بھوک پیاس سے مرنے والی تھی، پر مجال ہو جو اس کی بتی گل ہوئی ہو۔ ہاں ابھی تو جیسے تم نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کھانے کو دے دیا ہے سوائے جھاڑ کے، بے حس چھچوندر کہیں کے۔ ایمل نے سخت منہ پھٹ انداز سے حمان کو کرارا جواب دیا، جس پر اب وہ غصہ بھلائے اٹھ کر کچھ فاصلے پر دوسری سمت بیٹھے اہلکار سے کچھ سیکنڈ تک وہ بیگ لیے ایمل کی سمت آیا، اور اٹھے سنجیدہ انداز میں بیگ ایمل کی گود میں رکھے خود بھی دوسری طرف ایک بندے کا فاصلہ بنائے بیٹھ گیا۔ ایمل نے گھور کر حمان کا آنا جانا دیکھا، اور پھر وہ پیک کھولا جس میں پانی کی بوتل اور بریانی کا باکس تھا۔
گویا منو سلوا مل گیا ہو۔ سوری، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ شانزے نے کہا تھا کچھ کھانے کو لے جاؤں کیونکہ خیر کھا لو اسے۔ حمان بنا اسے دیکھے ہی بات ادھوری چھوڑے بولا، مگر ایمل اس وقت اس کو انکار کرتی تو ضرور مر جاتی۔ تبھی منہ ٹیڑھا کیے بریانی باکس کھول کر سپون اٹھائے، ایک بائٹ لیے، رخ پھیر کر بیٹھے حمان کو دیکھنے لگی جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ بندہ گرم تو لاتا ہے، اگر احسان کیا ہے تو پورا کرتے۔ اور یہ بتاؤ پانی کے ساتھ یہ کیسے کھاؤں؟ کولڈ ڈرنک لانے کی زحمت نہیں ہوئی تم سے؟ حمان کو لگا تھا اب یہ لڑکی تھوڑی تمیز میں آ جائے گی، مگر اس بار اس کے منہ سے جھڑتے پھولوں نے حمان کا غصہ پھر سے بھڑکا دیا تھا، اور وہ اسے یوں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے واقعی کوئی ایلین بیٹھی ہو۔ تم یہاں اغوا ہو کے آئی ہو، پارٹی یا پکنک پر نہیں لائی گئی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، نہایت ہی ناشکری لڑکی ہو تم، اور تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں یہ تم دوبارہ مت کرنا۔ حمان نے غش کھاتے ہوئے ساتھ بیٹھی مزے سے بریانی کھاتی ایمل پر تیوری ڈالے نظر چڑھا کر کہا، اور اسے تپا کر دل ہی دل میں مزہ لیتی کھسیانی ہنسی دبائے کھانے میں اچھے سے مگن تھی وہ، اور حمان اپنا سر کسی دیوار سے دے مارنے والا لگ رہا تھا۔ مجھ سے یہ آپ ہضم نہیں ہوتا، نہ میرے منہ پر چڑھتا ہے، لہٰذا برداشت، ویسے بھی تھپڑ کے بدلے تمہاری زندگی ایسے ہی اجیرن کروں گی۔ ایمل کو تو حمان کی برداشت کے ختم ہونے کی ذرا رتی برابر فکر نہ تھی، اور اس کا کام تو لگتا تھا حمان کی عمر بھر یوں ہی بے چینی پیدا کرنا تھا۔ اف، حمان نے رخ پھیرے پھونک مار کر شاید غصے کو باہر خارج کیا، مگر ایمل ضرور کنکھیوں سے اب ساتھ بیٹھے آگ کے گولے کو دیکھ رہی تھی جو اس رات کے ملگجی اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ اس کی سیاہ ٹائٹ ٹی شرٹ سے اس ابری سفید بازو بہت کیوٹ لگ رہی تھی، گردن کی رگیں تنی تھی، جبکہ اپنے ہاتھوں کو وہ اپنے بالوں میں پھیرے چہرے تک لا کر کول ڈاؤن کر رہا تھا خود کو۔ ہے تو سونا بیچارہ، ایمی گینڈا کہہ کر بڑا ظلم کرتی ہے تو، پنک پینتھر جیسا پنک ہے یہ نمونہ۔ بچوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تجھے ایمل تگنی کا ناچ ضرور کروائے گی۔ دل ہی دل میں وہ بریانی سے پورا انصاف کیے کھانے میں مگن ساتھ اس روٹھی بیوی کی طرح بیٹھے حمان کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ ویسے تم نے کہیں اس بریانی میں زہر تو نہیں ملایا؟ مجھے مارنے کا سب سے زیادہ ارمان تو تم کو ہی ہے۔ لو جی ذرا، جو حمان کا غصہ ٹھنڈا ہوا پھر سے محترمہ چنگاری لگائے حمان کو تپا چکی تھی۔ تم جیسی زہریلی پر کوئی زہر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ لہذا تم کو تو نیلا تھوتا بھی ہار ہے۔ تمہیں مارنا ہوا تو گلا دبا کے ہی کام ختم کروں گا، خواہ زہر پر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت ہو چکی تھی یک طرفہ یلغار۔ حمان نے بھی امن کا جھنڈا گرا کر اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے وار کیا، اور کیا کاری وار تھا کہ ایمل بھی ہلکی سی بھڑکی تھی۔ پنک پینتھر ہو جاتے ہو غصے میں، ویسے قسم سے شکل بھی ویسی ہے۔ اچھا چھوڑو، تم بھی کھا لو تھوڑی، کیونکہ تم بھی تو زہر آلود ہونا۔ ایمل کا موڈ بھوک اور پیاس بجھتے ہی تھوڑا بہتر ہوا، تبھی وہ شوخی سے ہنستی ہوئی فراغ دلی سے سپون بھر کر حمان کی طرف بڑھا چکی تھی، اور یقیناً اس میں بھی حمان کو اس کی کوئی چال ہی نظر آ رہی تھی۔ اب یہ دھماکہ خیز حد تک ناقابل قبول ہو چکی ہے۔ زہریلا ضرور ہوں پر ایٹم بم نہیں جو اسے کھانے کا رسک لوں۔ حمان بھی نہلے پر دہلا پیش کیے، خاصا کیوٹ سا لگا، اور ایمل نے کہکہا لگائے وہ سپون فوری اپنے منہ میں ڈالے۔ حمان نے سرسری سا مڑ کر اس کی بتیسی دیکھی جو اس کا دیکھنا دیکھتی اب اسے آنکھ مار چکی تھی، جس پر حمان نے جھٹکا کھائے ایمل کی یہ حرکت برداشت کی، جب اس کا غسیلا منہ دیکھ کر نان سٹاپ ہنسنا شروع ہو چکی تھی، اتنی کہ وہ اہلکار بھی حیرت سے ہنسی سن کر ان دو کی سمت دیکھنے لگا۔ حمان آج واقعی لگتا تھا مینٹل ہو کر ہی گھر پہنچنے والا تھا۔ اس کے بعد ایمل نے کچھ دیر خود ہی منہ بند رکھا، اور حمان بھی اب اس کی آواز تک سے اکتا چکا تھا، لہٰذا انتظار اب دونوں کا باقی کا خاموشی سے کٹنے والا لگ رہا تھا۔ اچھا تمہارا احسان میں اتار دوں گی گینڈے، وہ کیا ہے کہ ایمل نہ کسی پر بدلہ ادھار رکھتی ہے اور نہ احسان۔ ویسے تم اتنے بھی برے نہیں جتنے بنتے ہو، بلکہ بہت ہی بورنگ ہو۔ اف، شانے کہاں رہ گئی؟ کچھ دیر تو ایمل نے اپنی زبان کو لگام دیا، مگر پھر سے وہ اپنی ٹون میں پہلے سے زیادہ چارج ہو کر لوٹ چکی تھی، اور حمان تنبیہی اوہو کر کر رہ گیا۔ مجال ہو جو یہ لڑکی ایسے برے القابات دینے سے باز آئی ہو۔ تم جیسی سزا پتہ نہیں کس گناہ کے بدلے ملی ہے۔ مجھے تو فیصل انکل کی ہمت پر 21 توپوں کی سلامی دینے کا دل چاہتا ہے جو تمہیں برداشت کرتے ہیں۔ اتنی ہلی اور بد دماغ کیوں ہو بائے دعوے؟ لب و لہجے میں مقدور بھر برہم ہی سموئے حمان کا لہجہ وسیلہ ہونے کے باوجود تھوڑا دھیما تھا، اور وہ اسے استفسار پر دیدے پھاڑ کر خفیف سا بگڑتی دکھائی دی۔ خود کیا ہو تم؟ ایک نمبر کے بد اخلاق اور شوخے، یاد رکھنا میں مر بھی جاؤں تو تھپڑ تو بالکل نہیں بھولوں گی۔ پتہ بھی ہے کہ کتنا زور کا مارا تھا تم نے، ہاتھ تھا یا ہتھوڑا؟ ویسے تو بڑے نازک لگتے ہو، پر ہو ایک نمبر کے جنگلی، اور تو اور تمہاری گاڑی سے ڈر کر ہی حب نے مجھے گرایا تھا،
पता है कितनी बुरी गिरी थी, पर ना जी तुम तो बस थप्पड़ मार, ये जा वो जा। लिहाजा अब ऐसी बातें करके मेरा पारा ना चढ़ाना, वरना तुम अभी जानते नहीं कि मैं ना सिर्फ हिली और बददिमाग हूँ, बल्कि वक्त पड़ने पर साइको किलर भी बन जाऊंगी। इतनी लंबी समात को जहर लगती तकरीर सुनकर हमान तो भिन्ना कर रह गया, और वो तो माथे और गर्दन की रगें ताने पूरी स्पीड से हमान पर चढ़ दौड़ी थी। हाँ, और मुझे ऐसे पागलों को राह रास्त पर लाने का पूरा तरीका आता है मिस एमल। अभी तो तुम्हारी ये जुबान और हरकतें सब दुरुस्त होंगी। हमान सीधा स्वभाव बड़े मजे से उसे आग लगा चुका था, जो उसे अपनी आग बरसाती घुरी में मरकूज किए हुए खासी चुड़ैल लग रही थी। सामने से आती गाड़ी ऐन दोनों के कुछ फासले पर रुकी और यक के बाद दीगरे आली और शानजे दोनों निकलकर उनकी सिमत लपके। शानजे तो दौड़कर एमी से यूं जा चिमटी जैसे तो बिछड़ी रूहें मिली हों। अलबत्ता आली जरूर शरारत से हमान की तनी पेशानी और तनाव ज़दा चेहरा देखता उसके खड़े होते ही उसकी सिमत लपका। उफ मेरी जान, मेरी एमी, डरा दिया था तूने। दिल करता है एक मुक्का दूं तेरे नाक पर, कोई करता है ऐसा? ठीक है ना तू, खाना खाया? थैंक यू हमान सर, आप यहाँ आए और इसे बर वक्त खाना पहुंचाया, वरना जरूर इसको कूच किए हुए कई घंटे गुजर चुके होते। शान से जो सख्त दुखी और तपी थी उसे अलग करती बाकायदा झाड़ने लगी, और एमल आखिरी बात पर उसे इशारों से मुंह को लगाम देने का कहती रही, मगर शान से बेलगाम बंदी थी। आली तो जी जान से शाने की इस फिक्र पर लुट गया और हसरत की कि जल्द ये चुड़ैल उसके लिए भी ऐसी ही हलकान हुआ करे। हमान ने पास खड़े दूसरी सिमत ताड़ते आली को रंगे हाथ पकड़े, उसकी कमर पर हाथ को बड़ा तंजिया से हिलाया, जिस पर वो फौरन शरारती होकर हंसा। शुक्र है ये दोनों जिंदा मिल गए, वरना लाशें गिरी होती यहाँ लाशें। एमी यार, कसम से तुम जैसी एलियन भी नहीं है कोई। सब कितना परेशान हो गए थे, और हमान और बाबा ने तो पूरे इस्लामाबाद की पुलिस मुतहरिक कर डाली थी। आली भी चौचालपन से दादा बनते बोला, मगर एमल ने वैसे ही खूंखार होकर हमान को देखा, जो कतईयत मुंह फेरे उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। आई थिंक अब चलना चाहिए, वरना मेरे दिमाग की लाश जरूर बन जाएगी। मुझे घर ड्रॉप कर देना पहले आली। हमान से तो अब बात भी करनी मुश्किल थी, और वो बेनियाजी से आली का कंधा थपकाए थके अंदाज से कहकर गाड़ी की सिमत बढ़ गया, जबकि आली ने भी कंधे उचकाते हुए दोनों को तशरीफ का टोकरा गाड़ी तक ले जाने की दरख्वास्त की, और उन दोनों के बैक साइड बैठते ही वो भी घूमकर फ्रंट ड्राइविंग सीट संभाले बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शानजे को तो अभी भी एमल की फिक्र थी, जो अब उसके कंधे से लगी आंखें मूंद चुकी थी। हाय, ऐसी तबीब मुझे भी मिल जाए। कितनी लकी हो तुम एमल चुड़ैल, मेरी जगह पर शाने की मोहब्बत लूटती जा रही हो। तुमसे भी हिसाब लूंगा बच्चों, तुम्हें अपने खड़ूस यार की कैद में देकर। तीनों को थके अंदाज में मुंह फेरे देखकर आलिया ने नजर मिरर से पीछे दौड़ाई, तो शाने अब एमल के गिर्द बाजू बांधे बहुत फिक्र और प्यार से उसके बाल सहला रही थी। आली साहब तो उस पर भी जेलस थे और दिल ही दिल में खतरनाक मंसूबे बना रहे थे। हमान की तो ये हालत थी कि बस बिस्तर मिले और वो लंबी तान कर सो जाए। आज का दिन उसे भी थका चुका था, और एमल के साथ बीते के लम्हे उसको पका भी चुके थे। 3 फ्यूज लोगों में चौथा आली फुल चार्ज तो था, पर सिर्फ मंसूबे बनाने में, और वो भरपूर बना बनाकर शरीर सा अकेले ही मुस्कुराता जा रहा था। आखिर हमान को ही उसने पहले उसके घर ड्रॉप किया, जिस पर हमान का दिल उस अजाब नामी लड़की के साए से निजात पर शुक्र का कलमा पढ़कर हल्का हुआ। और फिर आली सीधा दोनों पटाखों को लिए घर की सिमत रवाना हो गया, जो लगता था यकजान सी हुई सो चुकी हैं। सॉरी मम्मा, सॉरी बाबा, लेकिन मेरी गलती अब भी नहीं थी। मैंने कहा था ना कि वो अजमत कोई अजीम शय नहीं है। कसम से मुझे मिले तो खून पी जाऊं उसका। मैं तो दीवार फलांग कर घर ही आकर अपने कमरे में छुपने वाली थी, पर जैसे ही मैंने छलांग लगाई घर की तरफ भागी, एक काली गाड़ी ऐन मेरे सामने रुकी और मुझे बाजू से पकड़कर उन लोगों ने अंदर बिठाते ही गाड़ी चला ली। पिछले 10 मिनट से मानिया उसे खुद में समोए प्यार देने के साथ इमोशनल भी हो रही थी, जबकि एमल का नाजुक हाथ अब फैसल के हाथ में था, जो एमल की इस सारी बात पर उदासी से उसका गाल पर हाथ सहलाए उसके सॉरी कबूल होने की तर्जुमानी कर रहे थे। आली, अकमल और जलाल भी वहीं विराजमान थे। अलबत्ता शानजे मुलाजमा के साथ मिलकर रात का खाना लगवा रही थी, क्योंकि किसी ने भी सारा दिन कुछ नहीं खाया था, और अब मानिया ने सबको खाने के लिए रोक लिया था। जो हो गया है उसे भूल जाओ एमी, अब तुम किसी से न बहस करोगी न किसी से बदतमीजी करोगी। तुम्हारे रवैये ने हमें आज ये दिन दिखाया है, और अब अगर तुम ना सुधरी तो अगली बार हमें बहुत बड़े नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। फैसल भले अब खफा ना थे, पर कई अनकहे खदशे भी थे, जिन्होंने फैसल समेत सबको भी खबरदार कर दिया था। एमल ने भी उस वक्त फरमाबरदारी से सर हिलाकर अनहोना ही अमल किया, जिस पर अब सभी हैरत ज़दा खुशी में मुब्तला थे। बिल्कुल रही सही, उन दोनों की मरम्मत करने के लिए मेरा चीता हमान है ना।
علی نے بھی سنجیدہ سے ماحول کو خوش آئند کرنے کے لیے حمان کا ذکر چھیڑ کر جہاں باقیوں کو تبسم عطا کیا وہاں ایمل کا منہ غبارہ ہوا۔ یعنی اب یہ دن آ گئے تھے کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے دشمن کا نام اور قصیدے سننے والی تھی جو اس کا موڈ تباہ کر گیا۔ بالکل بہت پیارا اور قابل بچہ ہے، اور اسے بھی لے آتے، کم از کم ڈنر ہی کر لیتے۔ صبح سے وہ ہمارے ساتھ ہلکان ہو رہا تھا۔ جلال کو بھی حمان کی کمی شدید محسوس ہوئی اور یہی حساب مانیہ اور فیصل کا تھا۔ جی بابا، لیکن موصوف خاصے تھک اور تپ چکے تھے، لہٰذا وہ پہلے ہی گھر روانہ ہو گئے۔ وہ ویسے بھی ڈنر علیم بابا کے ساتھ کرتا ہے۔ عالیان کے لہجے میں حمان کا ذکر کرتے ہی انس امڑ آتا تھا، اور مانیہ تو اپنی دعا کو ابھی دل میں جاری ساری رکھے ہوئے تھی۔ چلے انشاءاللہ جلد ہی کوئی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور جان پہچان بھی۔ مانیہ نے تو گویا بہت بھلا خیال پیش کیا اور سب کو پسند آیا، سوائے سخت اکتائی ایمل کے، جسے اب خود بھی سخت نیند آ رہی تھی۔ آ جائیں جناب، ڈنر از ریڈی۔ ایمی تم آ جاؤ، لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ باقیوں کو ڈنر پر بلا کر خود شانزہ مسکراتی ہوئی ایمل تک آئی اور اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کی جانب بڑھی۔ شانزہ نے اسے کمرے میں لے جا کر لٹایا اور بلینکٹ اوپر دیے اس کا ہموار آلود نیند کے نشے میں لپٹی اپنی آفت مگر بہت عزیز توپ کو گال پر پیار دیتی کمرے کی لائٹ آف کیے باہر نکل گئی۔ وہ سب ڈنر کے بعد چائے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر چونکہ صبح سب کے کام تھے لہٰذا جلال، علی اپنے اور اکمل اور شانزہ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ فیصل اور مانیہ کے چہرے بھی ایک دوسرے کی سمت آسودہ مسکان دیے خوش تھے، اور وہ بھی زوجہ صاحبہ کو لیے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ جی آپی، آج کا دن تو تباہ ہو گیا ہے، اب تو میرا سر بھی گھوم رہا ہے۔ حمان آتے ہی فریش ہو کر نماز ادا کیے پہلے علیم بابا کے ساتھ ڈنر کر چکا تھا، اور اب وہ کمرے میں آیا تو ہانیہ کی کال تھی جس پر وہ اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اب تو رات کے 2 بج چکے تھے مگر وہاں شام کے 4 بج رہے تھے، اور ریحان آج سنڈے تھا تو حور اور فادی کو گھمانے لے کر گئے تھے، جبکہ ہانیہ خود ہی گھر پر رک گئی تھی کیونکہ بچہ پارٹی اور شوہر صاحب نے رات کے لیے کافی فرمائشیں کی تھی۔ میری جان، اب تم سو جاؤ، اور اگر طبیعت صبح تک بوچھل رہی تو یوں ہی لیٹ جانا۔ اپنا خیال رکھنا، اچھا؟ باقی اللہ کا شکر ہے کہ ایمل خیر و خیریت سے پہنچ گئی۔ بابا نے یہاں بھی کال کی تھی، ریحان کافی پریشان تھے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ ایک طرف تو ہانیہ کو امان کی فکر تھی اور دوسری سمت وہ ایمل کا نام اور ذکر بھی جان بوجھ کر رہی تھی تاکہ اپنے بھائی کے اس توپ کے لیے خیالات جان پائے، مگر حمان تو اب اس کے بارے میں بولنا تو دور سوچنے سے بھی باز آیا۔ جی آپی، خیر ہی رہی، بس اب تو بستر مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے۔ حور اور فادی کو میرا پیار دیجیے گا، میں صبح کرتا ہوں کال بیک۔ حمان کی آنکھیں صبح کی ہڑبونگ سے ہی سخت متورم تھی اور نیند اس سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہانیہ نے بھی فوری حمان کے آرام کے پیش نظر مسکرا کر دعا دی اور کال بند کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ البتہ وہ جو دماغ کی درد کرتی شورش کو پرسکون کرنے لیٹا تھا اب یوں لگا سر بھاری ہونے لگ گیا ہے۔ بنا تکیے کے ہی وہ ایک ہاتھ سینے پر اور ایک دوہرا کیے آنکھیں موند گیا، مگر سر کے مبہم سے درد کے باعث اس سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ محترم نے کروٹ بدل کر پاس پڑا تکیہ سر پر دبا کر پھر سے سونے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ دیر کی ناکام کوشش کے بعد تکیہ نیم ٹیکے دراز ہو کر لیٹ چکا تھا۔ میں نہیں جانتی شام کی اداسی کا تمہاری یاد سے کیا تعلق ہے کہ ہم نے تو کوئی شام ساتھ گزاری ہی نہیں۔ مجھے یہ بھی علم نہیں کہ غروب آفتاب کا میری عمر سے کیا رشتہ ہے، لیکن میرے لیے سورج یا جلتے دیے کی آخری لو اس قندیل سے تمثیل ہے جو تمہاری یاد سے میرے دل میں جینے کی آخری آرزو ہے۔ مجھے کیا معلوم پھول اور پھیلتی خوشبو کا کیا ناتا ہے، وہی ایک تعلق تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ ان استعاروں کی حقیقت سے کیا لینا کہ یہ سب محبت ہے اور تم میرے لیے محبت کی مجسم تشریح۔ سماعت میں بنا بلائے مہمان کی طرح البا کی آواز سے نکھرے لفظ کسی نیند دیتی بانسری کا روپ دھار رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب وہ اور البا کراچی کے ساحل سمندر پر کھڑے ایک دوسرے سے بظاہر پاس مگر دور بستے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈیئر لسنرز، میں یہ نام جو ہے مجھے عجیب لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے میں اسے البا کی بجائے الشبا کر دیتی ہوں، تو کہانی کے باقی حصے میں یہ البا کی بجائے الشبا ہی نام لوں گی۔ اسکائی بلو ہاف سلیو شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے وہ ساحل پر آتی لہروں کو سرسری دیکھ رہا تھا، مگر کچھ پاس کھڑی وہ نرم و نازک سی نڈھال اداس آنکھوں والی الشبا سفید سوٹ میں گلے کا دوپٹہ لہرائے، بال کھولے، ہلکے سے مصنوعی حسن سے چہرے کی تابناکی چھپائے اس ٹھہرے حسین سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ میں محبت کرنا نہیں جانتا الشبا،
ہاں، محبت نبھانے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، کیونکہ کوشش نہ کی تو عمر بھر ملال رہے گا کہ شاید میں نے کسی خوبصورت سوغات کو ٹھکرا کر یہ ظالم تماشا سرے عام کیا تھا۔ اور اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، جو محبت کا تماشا بناتے ہیں ایک دن ان پر محبتوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خالی کٹورا لیے پھرتے ہیں لیکن محبت کی ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملتی انہیں۔ حمان نے بہت ملائم پن سے رخ پھیر کر اس ہلکے والی آنکھوں کی تاریکی کے باوجود وہاں ایک روشنی پھوٹتی دیکھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور یوں لگا جیسے آسمان سے حمان افندی کے لیے اجر اترنے لگا ہو۔ میں کم مایا ہو کر بھی قسمت کی بہت اونچی ہوں کیا؟ ان بیمار سی آنکھوں نے حمان سے سوال کیا اور حمان کچھ لمحے کو لاجواب ہو کر اس کی سمت مڑا۔ مرنے والے کو جس طرح وہ اپنی مٹھاس سے زندگی دے رہا تھا، یہ اس کا اعلیٰ درجہ تھا۔ خوش قسمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں الشپا۔ خوش قسمتی جانتی ہو کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ملے، ایک کندھا ہو جس پر سر رکھ کر ہم رو سکیں، ایک انسان ہو جس کے سامنے اپنی درد بھری کہانی بیان کر سکیں، اور ایک رشتہ ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ خود بھی آنسو بہاتے ہوئے ہمیں سینے سے لگا لے۔ میں تمہیں کچھ اور دے پایا ہوں یا نہیں، مگر تمہارے لیے تمہاری عمر بھر کی جلن کا کچھ بدلہ ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے جانے کا غم کرنا بے سود ہے۔ آج تمہاری ختم ہو رہی ہے تو کل میری ہو جائے گی، لیکن یہ وقت تمہاری خوشی بن رہا ہے اور مجھے سکون مل رہا ہے۔ یہی میری وہ ذمہ داری تھی جس کو میں نے نبھانے کا عہد لیا تھا۔ حمان نے اپنی نرم چھاؤں کرتی آنکھیں الشپا کے لاغر سے چہرے پر ڈالیں تو وہاں ایک جیت تھی، اور پھر وہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کو سبت زدہ ٹھنڈک اتار کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور الشپا کی بجھتی سانسیں کچھ پل بحال ہونے لگی تھی۔ حمان ان یادوں سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک سوز درج تھا۔ مجھے سکون دے گئے ہیں وہ چند لمحے جب میں نے بھی کسی کی مسیحائی کی تھی۔ یقیناً تم ایک پرسکون جگہ ابدی زندگی جی رہی ہو۔ میری طرف تمہارا کوئی قرض نہیں بچا تھا الشپا، لیکن میں آج بھی اس رفاقت کو یاد کر کے اپنی نیند واپس لانے کی تجارت کر رہا ہوں۔ میں جب جب تمہارے ساتھ کیا انصاف سوچتا ہوں تو میرا ہر درد مٹ جاتا ہے۔ تم اس دنیا کی واحد لڑکی ہو جس نے اپنے شوہر سے محبت کے بجائے چند دن کا ساتھ مانگا تھا۔ وہ ساتھ اگر کچھ طویل ہوتا تو مجھے تم سے محبت ہو ہی جاتی، لیکن حمان محبت کرنے نہیں بلکہ حفاظت کرنے آیا ہے، اور مجھے تم محبت نہ ہونے کے باوجود عزیز تر ہو۔ نہ جانے یہ الشپا اور حمان کی کیا کہانی تھی، مگر حمان کے انداز سے لگتا تھا کہ ایک انکہا افسانہ تھا جو اس کے دل میں مکفل تھا۔ ایمل کی آنکھ صبح 9 بجے کے قریب کھلی جب دھوپ کی سرمئی سی روشنی اس کے چہرے پر میٹھی سی تپش پہنچا رہی تھی۔ اپنے خمار آلود انداز سے وہ لہراتی ہوئی اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر ایک نئی پیاری سی صبح کو خوش آمدید کہا۔ نظر اپنی کلائیوں پر جمی خون کی باریک لائن پر گئی جو وہ رات بنا دھوئے اور صاف کیے ہی سو گئی تھی۔ کل کا دن ایمل کی زندگی کا بھی ایک ایڈونچر تھا۔ وہ اپنے اطراف کو سرسری سا دیکھتی ہوئی حمان کے متعلق سوچنے لگی، جس سے اب ایمل کا بدلہ پہلے سے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شخص میرا دشمن ہے، بھلے اس نے اپنے تھپڑ کی کچھ ذرا سی تلافی کر دی ہو، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے، اور اب تمہاری بد زبانی کی سزا دوں گی تمہیں۔ یہ 4 ماہ ہر وہ طریقہ آزماؤں گی جو تمہیں چڑھائے گا اور بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ اتنی آسانی سے تو تم ایمل کے عتاب سے نہیں بچو گے گینڈے۔ ایمل کے منصوبے تو حد درجہ خطرناک تھے۔ ابھی بھی وہ حمان کو زیر کرنے کی چالیں بنا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں جو الٹا آ رہا تھا وہ اسے جانچے بنا درست سمجھ رہی تھی۔ ابھی تو مجھے الشپا کی کہانی جاننی ہے۔ کیا ہوا ہوگا اس بیچاری کو؟ تم سے جڑ کر اسی صدمے سے کوچ کر گئی ہوگی۔ ہو ہی اتنے اریٹیٹنگ اور چھچھوندر کہیں کے۔ لیکن جو بھی ہے، مجھے اس کی قبر دیکھ کر دکھ ہوا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ تم اندر سے اتنے گہرے ہو۔ ماما کہتی ہے نا کہ ہر دوسرے انسان کے 2 چہرے ہیں، تو وہ دوسرا انسان تم ہو۔ اوپر کچھ ہو اور اندر سے کچھ اور۔ بلا شبہ وہ حمان کے متعلق انتہا کا انتقامی ہو کر سوچ رہی تھی، مگر حمان کی ذات کی یہ آج انوکھی سی دلچسپی اسے قائل کر رہی تھی۔ اس کی سوچیں جہاں شرارتیں اور مستیاں محو رقص تھیں، آج ایک تیسری چیز تجسس نے جنم لیا تھا۔ لیکن ایمل بھی تمہارا سچ جان کر رہے گی۔ تم مجھے بہت ہلکا لے چکے ہو، جبکہ تمہارے لیے ایمی بہت بھاری ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو جاؤ، میرے دشمن رہو گے ہمیشہ۔ ایمل نے حتمی طور پر فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزید متحرک کیا اور اٹھ کر کھڑکی تک آئی جہاں سے صحن دکھائی دے رہا تھا۔ تم جان لوگی ایمل، مگر تمہارا مرتبہ ابھی بہت عام ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ ٹوٹے تار ہی سچی دھنیں بنتے ہیں۔
کسی مدہوش آہٹ نے ایمل کے بکھرے بالوں سے ٹکرا کر اس کے کانوں کو بہت مدھم لے سنوائی تھی اور وہ یک لخت ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے کسی کتاب کا ورق ہوا کے باہر سے آتے جھونکے سے پھڑپھڑا اٹھا۔ ایمل نے حیرت سے اپنے قدم کتاب تک بڑھائے جو شاید مانیہ پڑھتے پڑھتے وہیں بیچ میں نشان چھوڑے ریک پر رکھ کر بھول گئی تھی۔ ایمل نے اسی پر اسرار سے ٹراس میں وہ کتاب چھو کر صفحے پلٹے اور کھولا۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کی پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ عبارت پڑھ کر ایمل کے سر سے پرواز کر گئی اور وہ اتنی مشکل اردو پر منہ بسور کر کتاب واپس ریک پر رکھے فریش ہونے چلی گئی اور وہ کتاب پھر سے ریک پر رکھی پھڑپھڑانے لگی جیسے وہ کوئی سبق تھا جو ایمل کے لیے ضروری تھا اور اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تو اس دنیا کا انوکھا ہی شخص ہے ہمی، تیری لائف بہت ٹف ہے۔ آج کا یہ ہمنشین سفر بہت دن بعد دونوں کو ساتھ لیے چل رہا تھا۔ موسم کی لطافت سے پر رنگ ہوئی صبح کا دامن گو ہر یاسیت سے پاک تھا، پر دو راہ گیروں کے چہرے کسی اندیکھی مسافت میں غرق تھے۔ بلیک پینٹ گرے شرٹ پر سیاہ ٹائی جمائے کوٹ ہاتھ پر دھرے ہمان ایک جادوئی تبسم میں غرق تھا، جبکہ آج آلیان اسکائی بلو ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس سڑک کی کچی طرف چلتا ہوا بولا تھا، نہیں تو میں ان خوش قسمت افراد میں سے ہوں جن کو حفاظت کا شرف ملا ہے۔ تجھے کہاں سے ٹف لگی؟ ہمان نے جاندار قسم کی فلسفیانہ بات کہہ کر آلی سے سوال کے انداز میں رخ پھیرے پوچھا، جہاں وہ اسے ایک آنکھ اونچی کیے گھور رہا تھا۔ لیکن یہ پریٹینڈ کرنا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے تیرے دکھ میں مزید اضافہ کرے گا۔ آلی بھی اس وقت سنجیدگی سے شکایت کرتے ہوئے تدبیر بھی دے رہا تھا اور ہمان نے اسے یوں حیرت سے دیکھا جیسے بہت الجھ گیا ہو۔ زندگی ہے یہ آلی، مکمل اور کامل نہیں ہو سکتی۔ موو آن اور کنٹینیو ہی آخری آپشن ہے۔ ہاں مانتا ہوں بہت سے انمول اپنے کھوئے ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ان کا میرے ساتھ رہنا اتنا ہی قلیل تھا۔ ایسے معاملات جن میں ہمارا دخل نہیں، شکایت یا گلہ کا جواز بھی نہیں رکھتے۔ کبھی کبھی آلی جب اداس موڈ میں ہوتا تو اسے ہمان کی ایسی باتوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اس وقت بھی ہمان کی حد درجہ پازیٹیوٹی پر آلی منہ بسور کر برہم لگا، جس پر ہمیں نے ایک بار پھر آلی کا چہرہ تسلی سے جانچا۔ تجھے پتہ ہے میں زیادہ قبرستان کیوں نہیں جاتا؟ مجھے لگتا ہے میں گر کر کسی دن وہیں فنا ہو جاؤں گا، حالانکہ میں نے وہاں خود اپنے ہاتھ سے اماں جان کو دفنایا تھا، تیرے بابا اور امی کو دفن ہوتے دیکھا تھا، اور پھر الشبا کو، جس کی موت کا آج بھی مجھے یقین نہیں آتا۔ یہ لوگ کیوں چلے جاتے ہیں جانتے بوجھتے کہ ہم ان کے بنا نہیں رہ پائیں گے؟ ایک میں ہوں کہ اماں کی موت نہیں بھول پاتا، اور ایک تو ہمیں، تھوڑی بہادری مجھے بھی دے دے یار۔ آلی کے لب و لہجے میں جی بھر کا درد امڑا اور ہمان نے آلی کا گال تھپک کر تشفی زدہ انداز سے اس کی دکھ سے جلتی آنکھیں دیکھیں۔ بہادر تو تجھے ہونا ہوگا، آخر کو شانزے جیسی توپ کے سپنے سجائے بیٹھا ہے۔ ہمان کی اس نازک وقت پر چھیڑ خانی کا مطلب آلی خوب سمجھتا تھا، ویسے ٹاپکس یوں ہی کلوز کروا دیا کرتا تھا۔ آلی نے ایک تلخ سی مسکان دیے ہمان کو جپھی ڈالی اور الگ ہو کر تلخ مسکان ہٹائے جی دار انداز میں ہمان کے کندھوں پر تھپک رسید کیے خود ہمان کا چہرہ کھلا گیا۔ تیرے لیے ایمل کیسی رہے گی پھر، کیونکہ ایک توپ کی تجھے بھی اشد ضرورت ہے۔ آلی کی کہی دانستہ یہ بات ہمان کا پارا چڑھانے کو خاصی کارآمد نکلی، اور وہ اس کے ہاتھ ہٹائے اسے خفیف سا بگڑتے مکہ رسید کرنے بڑھا، مگر آلی کا جاندار کہکہا فضاؤں کو چھو گیا۔ بکواس نہ کر آلی، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ اس سرزمین کی آخری لڑکی بھی رہ گئی تب بھی یہ نامنظور ہے۔ ہمان نے اس کی ہنسی پر سخت برہمی سے حتمی فیصلہ کرتے کہا، جس پر آلی نے بمشکل اپنی بے قابو ہنسی روک کر ہمان کو دبوچنا چاہا، مگر وہ ٹھیک روٹھی ساس کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑا۔ ہمیں یار اتنی بے فیضی، اس سے پہلے کہ وہ بیچ سڑک ہمان سے اپنی بتیسی پر پٹ جاتا، فون کی رنگ نے جناب کو بچا لیا۔ ایز یوزول فون ان کی اکلوتی پرنسس کا تھا، جو رات کے وقت بھی بے چین روح کی طرح ہمان کو کال کر رہی تھی۔ یہاں تو صبح تھی پر آسٹن میں رات تھی۔ اوپس، میرے دو ینگ پرنس ایک ساتھ، ہائے تبھی میں کہوں مجھے نیند سے اچانک ہمی کو کال کا خیال کیسے آ گیا۔ ہیلو آلی، ہیلو ہمی، لکس ہینڈسم بوتھ آف یو۔ بستر میں دبکی ہوئی خمار آلود سی ہور میڈم نے تو فون لگتے ہی دونوں پرنس کو تعریفوں سے نہ صرف ہنسا دیا بلکہ آسمان پر بٹھا دیا۔
توبہ ہے بھوتنی، تم کو اس وقت بھی چین نہیں؟ ہم ہینڈسم ہیں کوئی شک نہیں، اور تم وڈی چڑیل۔ حمان اور حور کی جہاں انوکھی اور پیاری دوستی تھی، وہیں عالی چاچو کے ساتھ اس کا رشتہ کھٹا میٹھا تھا۔ عالی کی بے تکلف سی شرارتی بات پر محترمہ سوئی سوئی ہنستی اور وہ دو بھی اپنی صبح کے ایسے دل فریب آغاز پر مسکرا دیے۔ جی میں چڑیل ہوں جو جلد آپ دونوں کو چمٹنے آنے والی ہوں۔ آپ دونوں کو آپ کی وائفز سے کٹ پڑے گی، پھر مزہ آئے گا مجھے، اور عالی آپ کو تو بیلن سے مار پڑواؤں گی شانزے آپی سے۔ توبہ توبہ، ابھی 9 سال کی ہو کر اس افلاطون کا یہ حال تھا کہ اپنی باتوں سے اگلے کے کان کا دھواں نکلوا دیتی تھی۔ اس نیک خیال پر حمان نے شرارتی سا ہنس کر حور کو ویلڈن کا اشارہ کیا، جبکہ عالی بھی منہ بنائے اب دونوں کو ہنسا کر خود بھی ہنس دیا تھا۔ ادھر میری لو سٹوری شروع ہوئی نہیں اور ادھر اس نے میری پٹائی کے منصوبے بھی بنا لیے۔ تم بچ کے دکھانا ٹڈی اس بار، بس میں جلال میں آ رہا ہوں، تم کو اٹھا کر ردی والے کو دے کر مزیدار سا پتیسا لوں گا۔ عالیان اور حور دونوں ہی بات کرتے وقت کاکے بن جاتے تھے۔ حمان ان دونوں کے نوک جھوک مزے سے انجوائے کرتا خود بھی مسکا رہا تھا۔ نو نو ہمی مجھے بچا لیں گے بچو، ہے نا ہمی؟ عالی آپ نے میرے ہمی کو سیڈ نہیں ہونے دینا، یہ مجھ سے دور رہ کر اداس ہے۔ لک چہرے پر بھی لکھا ہوا، آئی مس حور۔ اب تو ہنسنے کی باری حمان کی تھی اس بات پر۔ ایک پیار وہ فون پر دیے ہنستا ہوا نہ صرف حور کی زندگی بڑھا گیا بلکہ اس محبت پر نثار ہوتا عالیان بھی جیسے جی اٹھا۔ یس بیکاز حور ہمی کی جان ہے اور اس کو یہ ذمہ داری مت دو حور، ایسے سڑے اور فیوز لطیفے سناتا ہے کہ ہنسی دور کرنے کا دل کرتا ہے۔ اب حمان صاحب تھے اور حور کا کھنکتا کہا جس کے صدقے وہ دونوں ایک سی شدت سے اتار چکے تھے۔ صبح کا آغاز ان تینوں کی مستی سے تو ہو گیا تھا، مگر آگے یقیناً کچھ بھی ٹھیک ہونے کا امکان نہ تھا۔ یہاں سے عالی اپنے کلب اور حمان یونیورسٹی روانہ ہو گیا تھا۔ آپ سب نے کل کی اسائنمنٹ بہت اچھے سے مکمل کی ہے۔ میتھ ایک گیم ہے، آپ اسے جتنا کھیلتے ہیں یہ اتنی ہی مشکل اور انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک مزے کی بات بتاؤں، 8 کلاس تک مجھے اس حساب کتاب سے بلا کی چڑ تھی، مگر پھر یہی سبجیکٹ مجھے ایک الگ ہی مزہ دینے لگا۔ اس کے ہر رول میں سمجھنے والے کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ایک سلجھا دینے والا مضمون ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کے داؤ پیچ سکھانے کا آلہ ہے۔ محترم کوٹ کے بنا ہی آج اپنے حسین سراپے سے کلاس پر حاوی اور سحر زدہ تھے، جبکہ ایمل کو آج اس بندے پر غصہ آنے کے بجائے شرارتیں سوچ رہی تھیں۔ ایمل کو اسائنمنٹ کی چھوٹ تھی، آج حمان نے کل کے برباد دن کے باعث دے کر حیران کر دیا تھا، جس کی شانزے اور ایمل دونوں کو توقع نہ تھی۔ مجھے تو اس میتھ بنانے والے کی عقل پر شبہ گزرتا ہے اور ہر اس بندے پر جو اس میں سر کھپاتا ہے۔ آپ نے تو گولڈ میڈل تک لے لیا، ویسے انتہا کے عجیب انسان ہے۔ ایمل جو بڑی شرافت کا مظاہرہ کیے بیٹھی تھی، آخرکار اپنے کرل بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھمائے بول ہی پڑی، جس پر تمام سٹوڈنٹس نے ایمل کی دلیری چیک کی۔ البتہ حمان کو اب اس بے لگام بلا کا ہر انداز قابو کرنا آ چکا تھا۔ تبھی بڑے ہی لطف اندوز انداز میں اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے اس تک پہنچا جو حمان کی کھوجتی نظروں کے حصار میں قید تھی۔ تم آپ کہتی ہوئی خاصی عجیب کے ساتھ غریب بھی لگی ہو۔ تو کلاس کیا آپ مس ایمل کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حمان نے اینٹ کا بدلہ پتھر سے دے کر ایمل کی ناک پر امڑتی سرخی کو دیکھ کر بڑے مزے سے کلاس کی سمت رخ کیے پوچھا، جس پر سبھی کا جواب نفی میں تھا۔ شانزے بھی کبھی ایمل کو تو کبھی حمان کو دیکھ کر دل ہی دل میں جنگ نہ ہونے کی دعا کا ورد کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سارے تمہاری اصلیت جو نہیں جانتے۔ ایمل کی سرگوشی پر جبڑے بھینچتے حمان نے ایک سانس خارج کی اور باقی کا لیکچر کلاس کو ڈیلیور کرنے کے بعد ایک بار پھر ایمل کو جانے سے روک چکا تھا، اور شانزے تو ویسے بھی بنا کہے رک چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کل کے بعد تمہاری اس مینٹل دوست کو تھوڑی عقل کی ترسیل ہو گئی ہوگی، مگر یہ تو ابھی بھی مجھ سے جنگ کا حوصلہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ حمان دیکھ ایمل کو رہا تھا، البتہ بات وہ شانزے سے کر رہا تھا جو اس سوال کے بدلے سوچ میں تھی کہ سانپ اور نیولے کی لڑائی میں کودنے سے اس کا تقریباً کتنا نقصان ممکن ہے۔ ایمل نے نزاکت سے ناک چڑھا کر اپنی برہمی کا ثبوت دیا اور شانزے کا چہرہ بھی مسکینی سے تر ہو چکا تھا۔ تم میرے دشمن ہو، لہٰذا یہ جنگ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوگی، پھر چاہے تم کتنے ہی اچھے اور نیک پروین بن جاؤ۔ اور یہ شانے سے بات کیوں کرتے ہو؟ مجھ سے بات کی ہمت نہیں کیا؟ مجھے تو اب شک ہے کہ اس عظمت کو بھی تم نے ہی میرے پیچھے لگوایا ہوگا اور پھر آ گئے ہیرو بن کر۔ لیکن فار یور کائنڈ انفارمیشن، فرسٹ امپریشن از لاسٹ، اور مجھے تمہاری کلاس، شکل، لیکچر اور اچھائی میں رتی برابر نہ دلچسپی ہے نہ کبھی ہوگی۔ بنا تمہارے پڑھائے بھی ایمل نہ صرف کلیئر ہوگی بلکہ تمہارا یہ غرور بھی توڑے گی۔ ایمل کی اس ساری گفتگو سے شانزے نے حیرت اور شوق سے تاثر دے کر ایمل کی جانب تشنا سی آنکھیں گاڑی۔
ہمارے اس بے موقع اور فضول سی تقریر پر بھی ناس آ گیا اور اکتاہٹ سے اپنی پیشانی مسلے اس عجیب لڑکی کو دیکھنے لگا جو تفاخر سے اپنی راج ہنس جیسی گردن کو جھٹکا دے کر اسے اگنور مارنے کی اعلیٰ اداکاری میں مشغول تھی۔ آج جو اسائنمنٹ تم دونوں نے نہیں دی کل وہ 3 بار مجھے چاہیے، اور اگر کل تم دو کے پاس اسائنمنٹ نہ ہوئی تو خونخوار سزا کے لیے تیار رہنا۔ اور ایک بات ایمل فیصل صاحبہ، میری ہمت کو ایک بار چیلنج کرنے کا انجام تم سہ چکی ہو، لہٰذا دوبارہ ایسا رسک نہ ہی لینا تو بہتر ہے۔ شان سے کل سے میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں، تم دونوں اس کلاس میں الگ بیٹھو گی اور بات تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ حمان نے بہت رعایت دے دی تھی، اب وقت تھا اس کے اصلی روپ کا۔ جہاں شانزے کو اتنی لمبی اسائنمنٹ کے 3 بار کرنے پر ہارٹ اٹیک سا کچھ فیل ہوا، وہیں ایمل کا مضحکہ خیز کہا شانزے کو پتھرا گیا اور حمان کو مشتعل کرنے کی ہلکی سی کوشش کر گیا۔ ویری فنی، تم مجھ پر آرڈر کرنے کا ارمان اپنے دل میں ہی دبا لو گینڈے۔ میری جوتی بنائے گی اسائنمنٹ، اور اگر تم نے خواب میں بھی ہمیں الگ کرنے کا سوچا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اپنے ناخن تمہارے ان گلابی گالوں میں گھسا دوں گی اور تمہارے اس اندر گھسے پیٹ پر ایسا پنچ ماروں گی کہ سوج کر باہر آ نکلے گا۔ آیا بڑا مجھے آرڈر دینے والا ہوں۔ ایمل کی ہتھے سے اکھڑ کر کی جانے والی اس گفتگو پر شانزے کو ہول اٹھے۔ البتہ حمان ایسی بدتمیز لڑکی کو اب سیدھا سیدھا کہیں پٹک دینے کی حسرت محسوس کر رہا تھا۔ وہ تو خاصی زیادہ بگڑ کر تمام تر اخلاقیات بھلا چکی تھی، مگر شانزے کو اب ایمل کی یہ باتیں کچھ زیادہ لگ رہی تھی۔ جو بھی تھا، آخر حمان نے اس کی عزت اور جان دونوں بچائی تھی، مگر ایمل کی نظر میں وہ خاک تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری اور شانزے کی اگلی غلطی ملنے کی دیر ہے۔ میں تم دونوں کو اس یونی سے نکال باہر کرواؤں گا، نہ صرف باہر نکلواؤں گا بلکہ تم شانزے کی شکل تک کو ترس جاؤ گی، اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ میں ایسی گیم کھیلوں گا کہ جہاں تمہارے ابا تمہاری ڈولی اٹھوائیں گے وہیں شانزے کی سواری بھی کسی اور نگر کوچ کرے گی۔ گیٹ آؤٹ۔ شانزے کا تمہارے ساتھ رہنا اس کی بھی بربادی ہے، خود تو تمہیں کسی کا لحاظ نہیں ہے، کم از کم اس کا نقصان مت کرو۔ کل اسائنمنٹ مل جانی چاہیے، دوسرا تم مجھے شکایت کا موقع دینے سے گریز کرنا ایمل۔ یونی سے نکلنے کی دھمکی کو تو ایمل جوتے کی نوک پر رکھتی، مگر یہ جو شانزے سے جدائی کی دھمکی دے ڈالی تھی اس نے، شانزے اور ایمل دونوں کے چہروں پر سفیدی پھیلا دی تھی۔ آپ ایسا کچھ مت کریں سر، آپ مجھے یا ایمل کو اتنی بڑی سزا مت دیجیے، ہم بنا لیں گے اسائنمنٹ، پلیز آپ ناراض نہ ہو۔ شانزے کا تو سانس رک گیا تھا، البتہ ایمل کی تپتی گالیں اور زرد آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھی کہ وہ اب اس شخص کا خون کر دینا چاہتی ہے۔ حمان نے زبردستی ہوں کی اور دونوں پر تنبیہی نگاہ باری باری ڈالتا کلاس روم سے نکل گیا، جبکہ ایمل کا پارا ہائی اور کان لاوے کی طرح تپے ہوئے تھے۔ ایمی، میں تیری بھی بنا دوں گی، یار تو غصہ نہ کر، یہ بندہ واقعی خطرناک ہے۔ یار تیری تو خیر ہے، مجھے بابا مار ڈالیں گے اگر مجھے اس نے نکلوا دیا۔ پلیز ایمی، میرے لیے ہی صحیح پر کچھ اپنا بدلہ چھوڑ دے، یونی کے بعد ہم اسے لے لیں گے بدلہ، پلیز یار۔ شانزے کو لگا جیسے وہ اس وقت آتش فشاں کے دہانے پر ہے۔ بمشکل اپنی شکن آلود پیشانی کو سہلائی غصہ ضبط کرتی وہ سخت غصے سے شانزے کی طرف مڑی، اور اسے اب حمان کے ساتھ شانزے پر بھی عتاب چڑھ چکا تھا۔ وہ یہاں ہم دونوں کو الگ کرنے کی بات کر گیا اور تو اس کی منتیں کرتی رہ گئی۔ جا یار، میں نہیں بولوں گی تجھ سے، اب تو بھی اس شہیتے حمان کو پوچھ، وہ کل کا آیا گینڈا مجھ سے تجھے چھینے گا۔ آگ لگا دے گی ایمل ہر اس فرد کو جو مجھ سے شانے کو چھیننے کی بات کرے گا۔ اب تو مجھ سے دور رہ شانے، ورنہ تجھے بھی میری وجہ سے سزائیں ملیں گی، رائٹ؟ یس رائٹ۔ ایمل کی آنکھوں میں امڑتے غصے نے درد کی انتہا بڑھا دی تھی۔ شانزے نے تڑپ کر ایمل کو پکڑنا چاہا، مگر وہ اس کی گرفت سے زبردستی ہاتھ چھڑاتی باہر بھاگی، جس پر شانزے نے بھی اسی رفتار سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کی کسی آواز پر وہ سخت بے حال سی مڑی جہاں حمان کھڑا بھاگ کر جاتی ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ نے بہت غلط کیا، اسے اس دنیا میں سب سے دکھی کرنے والے آپ ہیں، وہ میرے بنا نہیں رہ سکتی، آپ بھلے جو مرضی کر لیں مسٹر حمان، میں اور ایمل الگ نہیں ہوں گے۔ پھر چاہے آپ ہم دونوں کو کوئی بھی سزا دے لیں، آپ کی کہی اس بات نے اسے ہرٹ کیا ہے، اور میں بھی ایمل کو دکھی کرنے والے انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شانزے بھی نم آنکھوں سے حمان پر برس پڑی تھی، مگر حمان کا پرسکون انداز اسے اور چڑھا گیا تھا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو وہ اپنا کباڑہ کر لے؟ یہ مت بھولو شانزے کے دوست کو کنویں میں چھلانگ لگانے سے روکنا بھی تمہارا فرض ہے۔ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور تم اس تباہی میں بہت زیادہ ذمہ دار ہو۔ میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اپنی ڈگری انسانوں کی طرح مکمل کرو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں اسے سوری کر لوں گا، لیکن تب جب تم اسے اس بار قائل کرو کہ وہ غلط ہے۔ سوچو اس پر، امید ہے تم سمجھدار لگنے کے ساتھ ہو بھی اور میری بات سمجھو گی۔ اب جاؤ اس کے پاس۔ حمان کی اس بات پر شانزے کی برہمی نے یک لخت افسوس کا رنگ اوڑھا اور شاکی نگاہ سے حمان کو دیکھتی ہوئی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔
جبکہ حمان نے بھی سنجیدگی سے اس سارے معاملے پر نظر ثانی کر کے اپنے قدم اپنی دوسری کلاس کی سمت بڑھا دیے۔ کیا وہ خبیث پکڑا گیا؟ ٹھیک ہے، میں جلال انکل کو بتاتا ہوں۔ حمان کال سنتا ہوا باہر آیا جہاں اکبر نے اس گنڈے کے پکڑے جانے کی اطلاع دی تھی۔ جلال صاحب کا فون بند آ رہا ہے اور فیصل کا نیٹ ورک بھی بزی آ رہا تھا، لہٰذا میں نے تمہیں کال کی۔ اس نے اپنی منہ بولی خالہ عظمت کے کہنے پر ایمل کو اغوا کیا تھا۔ عظمت اور اس کی بیٹی کل کی ٹرین سے کراچی فرار ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ اس آدمی نے ذرا سی مار پر سب اگل دیا ہے تو تھوڑے ماہ کی جیل کے بعد وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایمل کو ڈرانا دھمکانا تھا۔ ویسے وہ فیروز پور نامی گاؤں کے ناظم کا بیٹا ہے، یہ بھی مجھے اس کا ریکارڈ دیکھ کر علم ہوا، لیکن عظمت کا پتہ اس لیے نہیں چل پا رہا کہ وہ اس کی سگی خالہ تو ہے نہیں، لہٰذا اس کے باپ وغیرہ سے پوچھ گچھ کی، کورٹ سے پرمیشن نہیں ملی، مگر میں پھر بھی اپنے تئیں پتہ لگوا کے رہوں گا کہ عظمت اور اس کی بیٹی کہاں چھپ کر بیٹھی ہیں۔ اکبر جو اپنے آفس میں بیٹھے تمام صورتحال سے حمان کو آگاہ کر رہے تھے، اس بات پر حمان نے تشویش زدہ ہو کر تمام معاملے پر گہری نظر دوڑائی۔ پھر بھی اکبر بھائی، اس کی سزا تو زیادہ بنتی ہے، یہ بھی ایک جرم ہی ہے، اور اگر آپ کو گواہی کی ضرورت ہے تو میں دے سکتا ہوں۔ ایسے مجرموں کو ہلکا لینا غلط ہے، کل کو وہ اس سے بڑا جرم کر سکتے ہیں۔ حمان کی بات ایک دم درست تھی، جس پر اکبر بھی متفق سے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے ہیئرنگ ہے، تم پہنچ جانا، پر مجھے بھی یہی لگتا ہے کچھ ماہ کی ہی سزا ہوگی۔ باقی میرے کانسٹیبل نے اس کی ایسی ٹھکائی کی ہے کہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اکبر کے لہجے میں خاصی ترنگ تھی، مگر حمان باتوں کے بجائے عمل کا قائل تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا اور میں جلال انکل کو بتا دوں گا، شکریہ۔ حمان نے سیدھے سباؤ کہہ کر کال منقطع کی اور وہیں یونی کے لان میں لگے بینچ پر جا بیٹھا۔ میں کیوں اس سے جڑے ہر معاملے میں شامل ہوتا جا رہا ہوں؟ کیا آپ نے اسے میری حفاظت میں دیا ہے؟ مگر میں ایسی حفاظت سے تھک سکتا ہوں، وہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ اس لڑکی کو تھوڑی عقل دیں تاکہ وہ مشکل مزید مت بڑھائے۔ حمان کی سوچیں ہر بار اسے کچھ برا کہہ کر تھکن کا شکار ہو چکی تھیں۔ کل جس ایمل سے وہ ملا تھا وہ تو کہیں کہیں سے سلجھی تھی، پر آج اس کا پہلے سے زیادہ بلا جیسا روپ حمان کو نہ چاہتے ہوئے بھی فکر میں ڈبو چکا تھا۔ کیا وہ یوں ہی پنگے لیتی رہے گی؟ کیا وہ یوں ہی اس کے پھیلائے بگاڑ کو سدھارنے میں ہی مصروف رہے گا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آئی نیڈ ہیلپ، آئی نیڈ یور ایڈوائس الشپا۔ حمان کی ہر الجھی سوچ کی کمند الشپا پر آ کر رکتی تھی، اور وہ بنا باقی کلاسز لیے ہی یونیورسٹی سے نکل گیا اور سیدھا قبرستان گیا۔ اسی تیسری قبر پر لگی تختی پر نگاہیں جمائے وہ ٹائی اور کوٹ اتار کر گاڑی میں ہی رکھ آیا تھا۔ اس وقت اس کا منتشر روپ صرف الشپا سدھار سکتی تھی۔ کبھی اگر مجھ کو محبت ہونے لگی تو کیا ہوگا الشپا؟ سماعت میں مری کی پرفضا سی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے دو سایوں کی باز گشت پڑی تھی۔ ان دنوں الشپا اپنی آخری خوشیاں جینے کے باوجود مرجھائی لگنے لگی تھی۔ اس کے وجود سے ہمت اور چہرے سے ہر کشش ماند پڑ چکی تھی۔ اس کی پیاری بڑی بڑی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ ہالے بن چکے تھے۔ وہ سفید لباس میں ہو کر بھی اندھیرا لگنے لگی تھی۔ اس روز حمان نے اسے خود سے لگائی یہ سوال کیا تھا، جس پر کتنی ہی دیر وہ مرجھائی کلی مسکرائی تھی، اور پھر اپنا کمزور سا ہاتھ حمان کی بھوری شیو زدہ گال پر رکھے اپنی نکاح زدہ من وزنی آنکھیں اٹھائے پٹ سے حمان کی آنکھوں میں ڈال گئی تھی۔ تو آپ ہر طرف میری تلاش کریں گے، کیونکہ بقول آپ کے میں تو محبت کی پیرنی ہوں۔ آپ میری قبر پر آ جانا اور بس چپ چاپ میری قبر کی مٹی کو دیکھنا۔ آپ کو الشپا کا دیا مشورہ یاد آئے گا۔ جب کبھی آپ کو محبت ہونے لگے گی تو اس دنیا میں الشپا حمان آفندی کی روح کو سکون مل جائے گا۔ تب الشپا آپ کو خواب میں آ کر اداس کرنا چھوڑ دے گی۔ تب آپ کو ہر شے الجھی لگے گی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ جس سے محبت کریں گے وہ آپ کو اتنی آسانی سے میسر نہ ہوگی۔ آپ کو سمجھنے والی عقل نایاب ہوگی حمان۔ آپ کو اپنی کیفیت کو خود سمجھنا ہوگا۔ الشپا نے اس روز بھی حمان کو الجھا دیا تھا۔ یہ آج اسے بے موقع ہی سوال یاد آ گیا تھا، اور وہ واقعی دنگ تھا کہ الشپا کی کہی ہر بات درست تھی۔ وہ وہیں قبر کے ساتھ بنی اینٹوں کی راہداری پر ٹک کر آلتی پالتی مارے بیٹھا اور قبر پر پھیلی مرجھائی کلیوں کو ہاتھ سے چھونے لگا۔ تم سے ہی محبت ہو جاتی تو اچھا تھا۔ یہ دنیا میرے اور تمہارے جیسے نازک لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ تم نہ ہو کر بھی میرے لیے آج بھی میری الجھن کا حل مجھے فراہم کرتی ہو۔ تمہاری ساری دعائیں ایک طرف، مگر تمہاری یہ دعا مجھے نہ لگے۔ کیا کروں گا محبت کر کے؟ یہ مجھ جیسے کو سوٹ نہیں کرے گی۔ تم ہی واپس آ جاؤ یار، مجھے کیا پڑی ہے نئے نئے روگ پال لوں۔ کیا میں اسی سکھ کے ساتھ نہیں جی سکتا کہ میں کسی کی محبت تھا اور رہنے والا ہوں؟ قبر کی بھربھری مٹی اپنی ہتھیلی میں اٹھا کر مسلتے ہوئے حمان اس سے بات کرتا ہوا کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔
تو گویا ہمان افندی سے کسی کا عشق کا رشتہ تھا، وہ جس نے اسے ہی چاہنے سے زندگی کی ابتدا کی اور اسے ہی چاہتی ہوئی زندگی کی انتہا سے جا ملی۔ آپ کو محبت ہوگی تو میں ناچوں گی، چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں گی کہ محبت کی پیرنی نے اپنے شاگرد خاص کو عشق کا رنگ چڑھا دیا۔ جاتے جاتے یہ سوگات آپ کے نام کہ آپ بھی امان سے ہٹ کر محبت کے بارے میں سوچیں۔ پھر سے سماعت میں الشبا کی شوخ آواز نے ایک تلخ سی مسکان ہمان کے ہونٹوں پر پھیلا دی۔ محبت تباہی ہے، محبت روح و قلب کا سکون سلب کر لیتی ہے الشبا۔ مجھے کسی ایسی شے کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس وقت الشبا کی کھنکتی آواز کے بدلے ہمان نے صاف بچ نکلنے کی ترغیب خود کو دی تھی اور وہ کتنی ہی دیر بس ہمان کو دیکھتی رہی تھی۔ یہ خود آ جائے گی قلب و روح پر قابض ہونے، چپکے سے دبے پاؤں۔ میری آخری خواہش یہی ہے کہ آپ بھی کسی سے محبت کریں اور بدلے میں اسے آپ سے عشق ہو، وہ عشق جس میں انسان کو بے اختیاری لگ جائے۔ آپ سے عشق کرنے کی یہ عظیم سعادت کسی خاص کے حصے آئے گی۔ تب الشبا کی روح کو چین آ جائے گا کہ اس کا مسیحا بھی شفا یاب ہوا۔ وہ اس کے ہر انداز کو مس کر رہا تھا۔ وہ الشبا سے خفا تھا جو اسے ان 3.5 ہفتوں میں ساری اوٹ پٹانگ دعائیں دے گئی جن سے ہمان کوسوں دور بھاگتا تھا۔ وہ ہمان کے نکاح میں صرف 24.5 دن رہی اور پھر اس کی جان اس کی نبضوں سے سہانے روح بیماری نے اچک لی۔ تم مجھے مرنے کے بعد بھی آزمانے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی الشبا۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں چاہتا جس میں قربت ہو، جنون ہو اور بے اختیاری ہو۔ میں جو امان دینے پر قائل ہوں، کسی نالائق کو ایسا کوئی خاص رتبہ دینے سے پہلے یہاں سے فرار کر لینا بہتر سمجھوں گا۔ ہمان کے خدشوں پر اسے خود جھرجھری آئی تھی اور یوں ہی تو مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام ہونا تھا۔ کچھ دیر مزید وہ الشبا سے گلے شکوے کرتا رہا اور پھر تھک ہار کر اٹھا اور گھر کی سمت روانہ ہوا۔ اپنے اسکول اور اکیڈمی کو اس نے یونی جاب کے ہوتے ہی اپنے ہائرڈ ٹیچرز کے سپرد کر دیا تھا۔ 4 تک تو یونی اس کا ٹائم لے لیتی تھی، پھر اس کے بعد کسی اور شے کی ہمت ہی نہیں بچتی تھی۔ اب تو ویسے بھی اس کی خود سے ہونے والی ایک دوسری جنگ کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ یہ تو سراسر خطرے کی علامت تھی۔ تجھے پتا ہے یہ تیری چوتھی آئس کریم ہے، اور بس کر دے، اب تو مجھے بھی غش آ رہے ہیں۔ آئس کریم پارلر پر منہ سجا کر بیٹھی مسلسل آئس کریم کے ساتھ بے دردی سے انصاف کرتی ایمل سرخ آگ بگولا ہوئی بیٹھی تھی۔ جب اس کے سامنے بیٹھی شانزے نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کی تھی، نہیں آج ساری ختم کر دوں گی۔ اس منحوس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے مجھ سے الگ کرنے کی بات بھی سوچنے کی؟ میں سب سہ سکتی ہوں شانے، پر تجھ سے دوری نہیں۔ وہ انسان آج پہلی بار مجھے شدید زہر لگا ہے جس نے میرے ساتھ ناانصافیوں کی لائن لگا دی ہے۔ آنکھوں میں برہمی سے نمی لائے وہ شاکی نگاہ سے شانزے کا دل بھی دبوچ چکی تھی۔ یہ تو شانزے بھی جانتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی جان ہے، مگر آج ایمل کا یوں شانے کے لیے ہرٹ ہونا اسے اپنی اہمیت بتا کر آسمان پر اڑا چکا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی محبت کا سب سے انوکھا اظہار کرنے والی۔ شانزے نے سامنے سے اٹھ کر ایمل کے ساتھ والی کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہی ایمل کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر اسے زبردست ہگ کیے مسکرا دی، اور وہ بھی جو کب سے رونا روکے تب کر دہک رہی تھی، یوں بچوں کی طرح رو دی جیسے واقعی کوئی اس سے شانے کو چھیننے والا تھا۔ تو کتنی پاگل ہے ایمی، بھلا اس دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں الگ کرے؟ جیسے تو میرے بنا نہیں رہ سکتی، ویسے میں اپنی اس آئس کریم کلر ایلین کے بنا ادھوری ہوں۔ آج سے وہ گینڈا میرا بھی دشمن، دفع کر اسے۔ دوبارہ تیری آنکھ میں آنسو آیا تو میں بتا رہی ہوں سر ہمان کو گنجا کراؤں گی۔ شانزے کی محبت اور یوں آخر پر شرارت نے ایمل کو مسکراہٹ دے ہی ڈالی تھی۔ وہ اپنی سوں سوں کرتی ناک رگڑتی انتہائی کیوٹ لگی، اور اب شانزے میڈم نے بھی آئس کریم میں اپنا حصہ ڈالا۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو شانے، میں اس درندے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی اب۔ ہاں تیری بات بھی درست ہے کہ یہ کچھ ماہ شرافت دکھانی ضروری ہے۔ تو فکر مت کر، میں اپنی اسائنمنٹ خود بنا دوں گی، اور تیرے لیے ایمل اپنی جان بھی دے سکتی ہے، لہٰذا اب اس گینڈے کو میں پھیلنے کا موقع ہی نہیں دوں گی، کیونکہ میں سب سہ سکتی ہوں، لیکن شانزے اور ایمل کی دوری مجھ میں برداشت کی رتی برابر رمق نہیں۔ ایمل کا غصہ حسب توقع آئس کریم کھانے سے اتر چکا تھا، اور اب تو شانزے کو فخر سا محسوس ہوا، تبھی وہ اس کے گال پر پیار دیے پوری خوشی سے ہنسی تھی۔ دیٹس مائی گڈ گرل، اور میں بھی تیرے بنا نہیں رہ سکتی، لہٰذا ہمیں یہ کچھ ماہ برداشت کرنا ہوگا۔ ناؤ ہیپی، مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ جانتی ہے نا بابا بھی ڈان بن جاتے اس معاملے میں۔ شانزے کے لہجے میں ان کہا ڈر جاگا جس پر ایمل نے پورے مان سے سر کو جنبش دی تھی۔ آئی نو یار، پر جب جب میں اس کو دیکھوں گی مجھے یوں ہی آئس کریمز کی طلب رہے گی، جو کھلانا تیری ڈیوٹی۔ ایمل کی معصومانہ سی خواہش پر شانزے کے ساتھ وہ خود بھی ہنستی۔ اب ان کو یہ حسین میٹھی ڈیوٹی دل و جان سے قبول ہے۔ شانزے نے بھی کمال ادا سے سر خم کیے ادائے لطافت سے
شاہانہ طرز میں کہا اور دونوں کی میٹھی سی ہنسی نے منظر معطر کر ڈالے۔